بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے کتاب الشفع، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شفع کی تعریف اور اس کی ترتیب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع ثم للخلیط فی حق المبیع کالشرب والطریق ثم للجاری ولیس للشریک فی الطریق والشرب والجاری شفعۃ مع الخلیط فإن سلم الخلیط فالشفعۃ للشریک فی الطریق فإن سلم أخذها الجار والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهز منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد ان ترکها من غیر عذر شهرا بعد الاشهاد بدل شفعته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ شفع واجب ہے یعنی ثابت ہے خلیط فی نفس المبیع کے لیے، یعنی ایسے شریک کے لیے جو نفس مبیع میں شریک ہے، پھر ایسے شریک کے لیے جو حق مبیع میں شریک ہے جیسے کہ پانی کی نالی میں یا راستے میں، پھر پڑوسی کے لیے، اور حق شفع حاصل نہیں ہوگا ایسے شریک کے لیے جو راستے اور پانی کی باری میں شریک ہے، اور پڑوسی کے لیے بھی حق شفع نہیں ہوگا خلیط کی موجودگی میں، یعنی ایسے شریک کی موجودگی میں جو نفس مبیع میں شریک ہے۔ اور اگر خلیط فی نفس المبیع اپنا حق سپرد کر دے تو پھر شفع کا حق حاصل ہوگا شریک فی الطریق کے لیے، اور اگر وہ بھی سپرد کر دے تو پھر پڑوسی یا حق شفع کی وجہ سے زمین لے لے گا۔ اور شفع واجب ہوتا ہے عقد بیع کی وجہ سے، اور پکا ہوتا ہے گواہ بنانے کے ساتھ، اور مالک ہو جاتا ہے اس کو لے لینے کے ساتھ جبکہ مشتری اس کو سپرد کر دے یا حاکم اس کا فیصلہ کر دے۔ اور جب شفیع کو بیع کا علم ہوگا تو وہ گواہ بنائے گا اپنی اسی مجلس میں مطالبہ پر، پھر وہ کھڑا ہوگا اور گواہ بنائے گا بائع پر اگر مبیع اس کے قبضے میں ہے یا مشتری پر یا پھر زمین پر، اور جب وہ ایسا کر لے گا تو اس کا شفع پکا ہو جائے گا اور ساقط نہیں ہوگا تاخیر کرنے سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے ترک کر دیا بغیر عذر کے 1 مہینہ طلب اشہاد کے بعد تو پھر اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کتاب الشفع کا جو اس سے پہلے ہم نے کتاب الاجارہ پڑھا ہے اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ دیکھیں مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ جس طریقے سے اجارے کے انعقاد کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ اعذار ایسے ہیں جن کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی شفع کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں شفع کے ہونے کے لیے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے بھی کچھ عذر ہیں جن کی وجہ سے شفع فسخ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بھی مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ دونوں کے اندر غیر کا حق ثابت ہونے میں مشترک، یعنی دونوں اس بارے میں مشترک ہیں کہ اس میں غیر کا حق ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں شفع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ دیکھیں یہ جو شفع ہے یہ شفعتن ہے اصل میں لفظ، ویسے ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو شفع کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس میں جو فا ہے یہ فا ساکن ہے۔ شفعتن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، مفعول کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے ملانا۔ چونکہ شفیع بھی اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین ملا لیتا ہے اس لیے اس کو شفع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف اس اعتبار سے ہے کہ ایک گھر کے اندر مثال کے طور پہ 2 شراکت دار ہیں، ان میں سے ایک شراکت دار اپنا حصہ کسی باہر کے آدمی کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو دوسرا شراکت دار اس کو روک کر، باہر فروخت کرنے سے روک کر خود خرید لے اسی قیمت پر جس قیمت کے اوپر یہ باہر کے آدمی کو فروخت کر رہا تھا، اس کو شفع کہا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کن لوگوں کو شفع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو حق شفع حاصل ہوتا ہے، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے خلیط فی نفس المبیع، دوسرے نمبر پر ہے خلیط فی حق المبیع، اور تیسرے نمبر پر ہے جار۔ درجہ بدرجہ ترتیب وار ان کو حق حاصل ہوتا ہے، مطلب کہنے کہ یہ سب سے پہلا حقدار یہ ہے خلیط فی نفس المبیع، اگر یہ اپنا حق چھوڑ دے تو پھر یہ حقدار ہے خلیط فی حق المبیع، اگر یہ بھی اپنا حق چھوڑ دے تو پھر جار یہ حقدار ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم سمجھے تو یہ ہے کہ جار ان دونوں کی موجودگی کے اندر اس کو حق شفع حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو خلیط فی حق المبیع ہے اس کو خلیط فی نفس المبیع کی موجودگی میں حق شفع حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ترتیب آپ نے سمجھ لی ہے، اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ یہ تینوں ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیں خلیط اس کا مطلب ہوتا ہے شریک، اور مبیع آپ کو معلوم ہے جو چیز فروخت ہو رہی ہو، جو چیز سیل ہو رہی ہو، یعنی وہ جو زمین ہے یا گھر ہے یا جائیداد ہے، پراپرٹی ہے جو کہ فروخت کی جا رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مبیع۔ جو نفس مبیع یعنی مبیع کی ذات کے اندر جو شریک ہے اس کو کہا جائے گا خلیط فی نفس المبیع۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، وہ 2 شراکت دار کے درمیان مشترک ہے، تو ان میں سے اگر ایک آدمی فروخت کر رہا ہے تو یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو کہا جائے گا خلیط فی نفس المبیع۔ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا شراکت دار اس گھر کو کسی باہر کے آدمی کو فروخت کر رہا ہے تو یہ حق شفع کر سکتا ہے، اور اسی ریٹ کے اوپر یہ اپنے شراکت دار سے وہ گھر خرید سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خلیط فی نفس المبیع ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے خلیط فی حق المبیع۔ خلیط میں آپ کو بتا چکا ہوں شریک کو کہا جاتا ہے جو مبیع کے حق میں شریک ہو۔ مثال کے طور پہ 2 آدمی ہیں، ان دونوں کی زمینیں ساتھ ساتھ ہیں یا تھوڑے فاصلے پر ہیں،
لیکن ان زمینوں کو جو آنے کا راستہ ہے وہ راستہ ایک ہی ہے۔ تو اب یہ جو ایک ہی راستہ ہے تو یہ دونوں کے بارے میں ہم کہیں گے کہ دونوں خلیط فی حق المبی ہیں۔ یا اسی طریقے سے پانی کا ایک ہی نالا ہے یا ایک ہی کھالا ہے جس سے دونوں کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خلیط فی حق المبی ہیں۔ اب ایک آدمی اگر اپنا حصہ فروخت کر رہا ہے تو اگر تو خلیط فی نفس المبی موجود نہیں ہے تو پھر خلیط فی حق المبی یہ حق شفع کا حقدار ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ جو میرے ساتھ والی زمین والا جو بندہ ہے وہ اپنی زمین کسی باہر کے آدمی کو فروخت کر رہا ہے تو یہ حق شفع کر سکتا ہے اور یہ اس زمین کو شفع کی وجہ سے لے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جار۔ جار اس پڑوسی کو کہا جاتا ہے جو مشفوعہ مکان کی پشت کے اوپر ہو، یعنی اس کا مکان آپ کے مکان کی بیک سائڈ سے ملا ہوا ہو، اگرچہ اس کے گھر کا دروازہ دوسری گلی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو اگر خلیط فی نفس المبی بھی نہیں ہے، خلیط فی حق المبی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ جو جار ہے اس کو حق شفع حاصل ہوگا۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ الشفعۃ واجبۃ، شفع واجب یعنی ثابت ہے۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ شفع کرنا لازم اور ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ حق شفع حاصل ہوگا خلیط فی نفس المبی کے لیے، یعنی ایسے شریک کے لیے جو نفس مبی کے اندر شریک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے یا ہے اور اس نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے تو پھر خلیط فی حق المبی اس کو حق شفع حاصل ہوگا، جیسا کہ پانی کے راستے میں یا ویسے کوئی راستہ ہے آنے جانے کا، اس کے اندر کوئی شخص شریک ہے۔ ثم للجاری، پھر اس کے بعد جار یعنی پڑوسی کے لیے حق شفع حاصل ہوگا۔ آگے دیکھیں، لیس للشریک فی الطریق والشرب، شریک فی الطریق والشرب کے لیے حق شفع حاصل نہیں ہوگا، یعنی یہ والا خلیط فی حق المبی اس کے لیے حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے جار اس کے لیے بھی حق شفع حاصل نہیں ہوگا مع الخلیط خلیط فی نفس المبی کی موجودگی میں۔ وہی والی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر خلیط فی نفس المبی موجود ہے تو شفع کا حقدار یہی ہے۔ اس صورت میں نہ تو خلیط فی حق المبی اس کو حق شفع حاصل ہوگا اور نہ ہی جار کو حق شفع حاصل ہوگا۔ ہاں البتہ اگر یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو پھر ان دونوں میں سے دوسرے نمبر پر یہ حقدار ہے، اگر یہ بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ جار یہ حق شفع کر سکتا ہے۔ فَإِن سَلَّمَ الْخَلِيطُ، اور اگر خلیط سپرد کر دے، کون؟ خلیط فی نفس المبی، یہ اگر اپنے حق شفع چھوڑ دیتا ہے، فالشفعۃ للشریک فی الطریق، تو پھر حق شفع حاصل ہوگا جو راستے کے اندر شریک ہے، یعنی خلیط فی حق المبی کے لیے۔ فَإِن سَلَّمَ، اور اگر یہ بھی اپنا حق شفع چھوڑ دیتا ہے، أَخَذَهَا الْجَارُ، تو پھر تیسرے نمبر پر جو جار یعنی پڑوسی ہے یہ پھر اس مکان کو حق شفع کی وجہ سے لے لے گا۔ آگے دیکھیں، وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، اور شفع واجب ہوتا ہے عقد بیع سے۔ ایک بات تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی کہ جو تاجب ہے یہ یہاں پہ ثبوت کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو حق شفع ہے یہ ثابت ہوتا ہے عقد بیع کے بعد۔ جب شفیع کو پتہ چلے کہ بائع نے مکان یا زمین فروخت کر دی ہے تو پھر اس کو حق شفع حاصل ہوگا۔ اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے طلب اشہاد کرنا ہے۔ طلب اشہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ یہ جو زمین ہے یا اسی طریقے سے مکان ہے یہ فروخت ہو چکا ہے تو دو گواہ بنائے، دو گواہوں کو یہ بلا کر کہہ دے کہ تم گواہ رہنا کہ میں اس زمین کے اوپر یا اس مکان کے اوپر حق شفع کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے کام اس نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، اور شفع واجب ہوتا ہے، مطلب شفع ثابت ہوتا ہے عقد بیع کے بعد۔ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، اور طلب اشہاد کے ساتھ یہ جو شفع ہے یہ پکا ہو جاتا ہے۔ طلب اشہاد میں نے آپ کو بتا دی ہے گواہ بنانے کے ساتھ، یعنی یہ جو شفیع ہے، شفیع دو گواہوں کو جیسے ہی اس کو اطلاع ملے گی کہ مکان یا زمین فروخت ہوئی ہے، یہ فوراً دو گواہوں کا انتظام کر کے ان کے سامنے یہ گواہی دے گا کہ تم گواہ رہو کہ میں اس زمین کے اوپر یا اس مکان کے اوپر شفع کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کو پتہ چلا کہ یہ زمین یا یہ مکان فروخت ہوا ہے اور اس نے گواہ نہیں بنائے ہیں تو پھر اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَتَمْلِكُ بِالْأَخْذِ، اور شفیع مالک ہو جائے گا لے لینے کے ساتھ، لیکن صرف لے لینے کے ساتھ، یعنی وہ جو زمین ہے یا وہ مکان ہے جب اس نے حق شفع کر دیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے تو شفیع اس زمین اور اس مکان کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے بیع ہو چکی ہے، بائع نے مشتری کو زمین یا مکان فروخت کر دیا ہے، تو اگر تو مشتری حوالے کرتا ہے تو مشتری سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، تو تب شفیع اس زمین کا اس مکان کا مالک ہوگا۔ یا پھر یہ ہے کہ قاضی فیصلہ کر دے کہ یہ جو مبیع ہے، یعنی یہ جو مکان یا زمین فروخت ہوئی ہے یہ اب شفیع کی ہے، شفیع اس کا مالک ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو پھر شفیع اس زمین کا اس مکان کا مالک بنے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وَتَمْلِكُ، مالک بن جائے گا بِالْلَفْظِ، اس زمین یا اس مکان کو لینے کے ساتھ، اِذَا سَلَّمَ، جب سپرد کر دے، ہاں اس زمین کو، المشتری، مشتری اس کے سپرد کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ مشتری اب قانونی طور پہ اس کا مالک بن چکا ہے، کیونکہ بائع نے اس کو فروخت کر دی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ مشتری سپرد کر دے شفیع کے، او حکم بہا حاکم، یا پھر یہ ہے کہ جو حاکم یعنی جو قاضی ہے یہ فیصلہ کر دے کہ یہ جو مبیع زمین ہے اب اس کا مالک شفیع ہے، اس کا مالک اب مشتری نہیں ہے، تو پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو اس سے شفیع اس زمین کا یا اس مکان کا مالک بن جائے گا۔ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، دیکھیں جو حق شفع ہے اس کا ثابت ہونا طلب کے اوپر موقوف ہے، یعنی جو شفیع ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ زمین اور یہ مکان مجھے دے دی جائے،
تو جو کہ طلب کے اوپر موقوف ہے، لہذا یہاں پر طلب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ طلب کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے ان میں سے طلب مواصبت، دوسرا ہے طلب اشہاد اور تیسری ہے طلب خصومت۔ ترتیب وار یہ تینوں چیزیں کرنی ہوتی ہیں، یعنی جو شفیع ہے یہ سب سے پہلے طلب مواصبت کرے گا، اس کے بعد طلب اشہاد کرے گا اور اس کے بعد پھر طلب خصومت کرے گا۔ طلب مواصبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شفیع کو اس زمین کے یا اس مکان کے فروخت ہونے کا علم ہو کہ میرے شریک نے یا میرے پڑوسی نے یہ والا مکان فروخت کر دیا ہے یا یہ والی زمین فروخت کر دی ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اسی مجلس کے اندر فوراً اپنا حق شفع طلب کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شفیع یوں کہے کہ فلاں شخص نے، یعنی جو میرا پڑوسی ہے یا اسی طریقے سے میرا شریک ہے، اس نے اپنے حصے کو، اپنی زمین کو فلاں آدمی کو فروخت کر دیا ہے، میں اس کا شفیع ہوں اور میں اس مکان کو یا اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ جو طلب ہے اس طلب کو طلب مواصبت کہا جاتا ہے، اور یہ جو طلب ہے یہ عجلت اور فوریت کو چاہتی ہے، اس لیے اس کا نام طلب مواصبت۔ اصل میں جو مواصبت کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کودنا۔ تو جیسے اس شفیع کو پتہ چلے گا وہ فوراً کودے گا، مطلب یہ کہ وہ جلدی سے یہ حق شفع کر دے گا، اسی لیے اس طلب کو طلب مواصبت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شفیع نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس نے طلب مواصبت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب شفیع طلب مواصبت کر لے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ اب باہر جائے اور باہر جا کے بائیں کے پاس جائے اور بائیں کے پاس جا کر گواہ قائم کرے۔ گواہ قائم یہ کرے گا کہ اگر تو مبی بائیں کے قبضے میں ہے تو پھر وہ بائیں کے پاس جا کے گواہ قائم کرے گا، اور اگر مبی بائیں کے قبضے میں نہیں بلکہ مشتری کے قبضے کے اندر ہے تو پھر مشتری کے پاس جا کے گواہ قائم کرے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شفیع یہ کہے گا کہ فلاں آدمی نے یہ والا گھر خرید لیا ہے، میں شفیع ہوں اور میں اس زمین کے اوپر یا اس مکان کے اوپر شفع کر رہا ہوں، تم اس کے اوپر گواہ رہو۔ یہ جو طلب ہے اس طلب کو طلب اشہاد بھی کہتے ہیں اور طلب تقریر بھی کہا جاتا ہے اور طلب استحقاق بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ دو طلبے ہو جائیں تو پھر اس سے جو شفع ہے، شفع کے اندر پختگی آ جائے گی، لیکن ملکیت ابھی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر تیسری قسم ہوتی ہے طلب خصومت۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس جا کے پھر حق شفع کرنا ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ، اور جب شفیع کو بیع کا علم ہو، اشہد فی مجلسی ذالکا، تو اپنی مجلس کے اندر گواہ بنائے گا، یعنی طلب مواصبت کرے گا۔ دیکھیں طلب مواصبت کے لیے گواہ بنانے ضروری نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر پھر بھی گواہ بنا لے، اس وجہ سے کہ کل کو جب قاضی کی عدالت کے اندر فیصلہ ہو، قاضی کی عدالت کے اندر جب مقدمہ جائے تو جو فریق مخالف ہے وہ اس بات کا انکار کر دے کہ اس نے تو طلب مواصبت کی ہی نہیں ہے، تو جو گواہ اس نے بنائے تھے وہ گواہ پھر آ کے گواہی دیں گے کہ نہیں اس نے طلب مواصبت کی ہے۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ طلب مواصبت کے وقت بھی اگر گواہ بنا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ لازم نہیں ہے کہ طلب مواصبت پر گواہ بنائے۔ تو جب یہ گواہ بنا لے گا اپنی مجلس میں مطالبہ پر، یعنی طلب مواصبت کر لے، پھر وہاں سے اٹھے گا، نہض ینہض اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، فیشہد علی البائع ان کان المبیع فی یدہ، تو اگر تو مبیع اس وقت بائع کے قبضے میں ہے تو بائع کے پاس جا کر گواہ بنائے، او علی المبتاع، یا مبتاع، یعنی مبتاع کہتے ہیں مشتری کو، مشتری کے پاس جا کے گواہ بنائے گا اگر وہ زمین مشتری کے قبضے میں ہے، او علی المبتاع، یا مبتاع پر یعنی مشتری پر، یعنی اگر بائع نے وہ زمین مشتری کے حوالے کر دی ہے تو پھر مشتری کے پاس جا کر طلب اشہاد کرے گا۔ یا پھر یہ ہے عند العقاری، یعنی وہ جو زمین ہے جو فروخت ہوئی ہے اس زمین کے اوپر جا کر بھی یہ طلب اشہاد کر سکتا ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب ایسا کام کر لے گا، استقر شفعتہ، تو پھر اس کا جو حق شفع ہے یہ استقرر یعنی پکا اور مضبوط ہو جائے گا، اب یہ حق شفع باطل نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ آپ یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ طلب مواصبت سے حق شفع ثابت ہوتا ہے اور طلب اشہاد سے حق شفع کے اندر پختگی آتی ہے۔ جو تیسری طلب ہے یعنی طلب خصومت، آیا اس میں تاخیر ہونے سے حق شفع باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر تو جو طلب خصومت ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر اس میں تو بالاتفاق حق شفع باطل نہیں ہوگا، حق شفع یہ برقرار رہے گا، ساکت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس نے طلب خصومت کرنی تھی لیکن پتہ چلا جو قاضی ہے قاضی شہر کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور جگہ گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے طلب خصومت کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، تو یہ ایک باقاعدہ عذر ہے، اس سے حق شفع باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تاخیر اس نے کی ہے طلب خصومت میں، یہ بغیر کسی عذر سے کی ہے، تو آیا بغیر کسی عذر کے طلب خصومت میں تاخیر کرنے سے حق شفع باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہیں۔ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے طلب مواصبت کر لی ہے، طلب اشہاد کر لی ہے، اس کے بعد یہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، عرصہ دراز تک یہ طلب خصومت نہیں کرتا ہے، اپنے حق شفع کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کرتا ہے، خواہ کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، اس سے جو شفیع ہے شفیع کا حق شفع باطل نہیں ہوگا، برقرار رہے گا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلب مواصبت اور طلب اشہاد کے بعد بغیر عذر کے 1 مہینہ تک
1 مہینہ تک اگر یہ طلب خصومت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا۔ تو 1 مہینے سے کم اگر اس نے تاخیر کی ہے تو پھر یہ قابل قبول ہے۔ فتویٰ یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب اور مسلک پر ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّأْخِيرِ، اور ساقط نہیں ہوگا حق شفا تاخیر کرنے کے ساتھ، یعنی طلب خصومت میں اگر آپ نے تاخیر کی ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق شفا ساقط نہیں ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ترکھا من غیر عذر، اگر بغیر عذر کے 1 مہینہ ترک کر دیا طلب خصومت بعد الاشہادی، طلب اشہاد کے بعد، باطلت شفاعتہ، تو پھر اس شفیع کا حق شفا باطل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے کتاب الشفاء، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ شفا کن چیزوں میں ہے اور کن چیزوں میں نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَقَارِ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَالْبِئْرِ وَالدُّوَرِ الصِّغَارِ، وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ وَالنَّخْلِ إِذَا بِيَعَ بِدُونِ الْعَرْصَةِ، وَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُرُوضِ وَالسُّفْنِ، وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ، وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو تخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو يصالح من دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت، فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيه شفعة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور شفع ثابت ہوتا ہے زمین میں، اگرچہ زمین ایسی ہو جو تقسیم نہ ہوتی ہو، جیسا کہ حمام ہے، پنچکی ہے، کنواں ہے اور چھوٹے گھر ہیں، اور شفع ثابت نہیں ہوگا تعمیر میں اور باغ میں جبکہ اس کو بغیر صحن کے بیچا جائے، اور شفع ثابت نہیں ہوگا سامان میں اور کشتیوں میں، اور مسلمان اور ذمی حق شفع میں برابر ہیں، اور جب وہ مالک بنے کسی زمین کا کسی ایسے عوض کے بدلے میں جو کہ مال ہے تو اس میں شفع ثابت ہوگا، اور شفع ثابت نہیں ہوگا اس گھر میں جس گھر کے بدلے میں آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، یا عورت اس گھر کے بدلے میں خلو کرتی ہے، یا کرائے پر لے اس کے بدلے میں کسی گھر کو، یا صلح کرے اس سے دم عمد سے، یا آزاد کرے اس گھر کے بدلے میں کسی غلام کو، یا صلح کرے اس گھر کے بدلے میں انکار کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ، اور اگر اس نے صلح کی اس گھر کے بدلے میں اقرار کے ساتھ تو اس میں حق شفع ثابت ہوگا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کن چیزوں کے اندر حق شفع ثابت ہوگا اور وہ کون کون سی اشیاء ہیں جس میں حق شفع ثابت نہیں ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اگر تو زمین ایسی ہے جو تقسیم ہونے کے قابل ہے، مثال کے طور پہ 2000 گز کا پلاٹ ہے یا اسی طریقے سے 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ تقسیم ہو سکتا ہے، اس میں تو حق شفع بالاتفاق ثابت ہوگا۔ لیکن اگر زمین ایسی ہے جو قابل تقسیم نہ ہو، یعنی اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکتا ہو، مثال کے طور پہ کوئی تنگ غسل خانہ ہے، اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، یا اسی طریقے سے پنچکی ہے، یا اسی طریقے سے کنواں ہے، یا اسی طریقے سے چھوٹا گھر ہے، اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو کسی کے فائدے کی بھی نہیں رہے گی۔ آیا ایسی چیزوں کے اندر حق شفع ہوگا یا حق شفع نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ان چیزوں کے اندر حق شفع ہوگا، جبکہ شوافی کہتے ہیں کہ اس کے اندر حق شفع نہیں ہوگا۔ حضرت عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ حق شفع واجب یعنی ثابت ہوگا فی العقاری، زمین میں، ان کا مما، اگرچہ وہ زمین ایسی ہے، یہ زمین کی اس قسم میں سے ہے لا یقسم، جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حمام ہے، غسل خانہ ہے، یا اسی طریقے سے پنچکی ہے، یا کنواں ہے، یا اسی طریقے سے دور، یہ دار کی جمع ہے، گھر کو کہتے ہیں سگار، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اب ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کر کے پھر یہ قابل انتفاع نہیں رہیں گے، کسی کے کام کے نہیں ہوں گے۔ تو آیا زمین کی وہ قسم جس کو جو قابل تقسیم نہ ہو، اس میں حق شفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حنفیہ کے نزدیک اس میں حق شفع ثابت ہوگا۔ ولا شفعۃ فی البناء، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تعمیر فروخت ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے باغ ہے، کھجور کا باغ ہے یا کوئی اور باغ ہے، وہ فروخت ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو عرصہ ہے، عرصہ کہتے ہیں میدان کو، زمین کو، جو نیچے والی زمین ہے وہ فروخت نہیں ہو رہی، صرف اوپر والی جو بلڈنگ ہے، اوپر والی جو تعمیر ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی باغ ہے، کھجور کے درخت فروخت ہو رہے ہیں، یا کوئی اور درخت ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں، نیچے والی اگر زمین فروخت نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر حق شفع نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اگر نیچے والی زمین ہی فروخت نہیں ہو رہی ہے پھر تو یہ منقولی چیزیں ہو گئی ہیں، اور منقولی چیزوں کے اندر حق شفع نہیں ہوتا ہے، حق شفع غیر منقولی چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ حق شفع ثابت نہیں ہوگا تعمیر میں اور اسی طریقے سے نخل، کھجور میں، مطلب یہاں پہ صرف کھجور کا باغ نہیں ہے، کوئی بھی درخت ہو اس کے اندر حق شفع ثابت نہیں ہوگا، اذا بیع، جبکہ ان کو بیچا جائے، بدون العرصہ، عرصہ کے بغیر، یعنی اس کی جو زمین ہے، اس کا جو میدان ہے، اگر اس کو ان کے بغیر فروخت کیا جائے تو پھر اس میں حق شفع ثابت نہیں ہوگا۔ ولا شفعۃ فی العروض والسفن، اور حق شفع ثابت نہیں ہوگا عروض، سامان میں، والسفن، سفن جمع ہے سفینہ کی، کشتی کو کہا جاتا ہے، سامان ہے یا اسی طریقے سے کشتیاں ہیں، ان دونوں میں حق شفع ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منقولی چیزیں ہیں،
منتقل ہو جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ شفٹ ہوتی رہتی ہیں، جبکہ حق شفع غیر منقولی چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان اور ذمی حق شفع کے اندر برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو تو حق شفع حاصل ہوگا، ذمی کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں احادیث کے اندر عموم ہے، جب احادیث میں عموم ہے تو پھر یہ حق مسلمان اور ذمی کافر دونوں کو حاصل ہوگا۔ وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مشتری نے وہ زمین کسی ایسی چیز کے بدلے میں لی ہے جو شفیع بھی دے سکتا ہے تو حق شفع ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پہ روپے پیسے کے بدلے میں تو زمین فروخت ہوتی ہے، لہذا وہاں پر تو حق شفع ہوتا ہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے کسی فصل کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں اس نے زمین لی ہے، چاول کے بدلے میں اس نے زمین لی ہے، تو یہ چیزیں شفیع بھی دے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین کے بدلے میں اگر کوئی مالی معاوضہ دیا گیا ہے تو پھر وہاں پر حق شفع ثابت ہوگا، اور اگر زمین کے بدلے میں مشتری نے مالی معاوضہ نہیں دیا ہے تو پھر وہاں پر حق شفع بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ، جب وہ زمین کا مالک ہوا یعنی مشتری، بِعِوَضٍ کسی ایسے عوض کے بدلے میں، ہوا مالن جو عوض مال ہو، ضروری نہیں ہے کہ روپے پیسے سونا چاندی ہو، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی غلہ ہو سکتا ہے، یہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، موبائل ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے وغیرہ ذالک۔ واجبت فیہ شفعۃ، تو اس میں شفع واجب ہے، مطلب یہ کہ اس میں حق شفع ثابت ہو جائے گا۔ ولا شفعۃ فی الدار التی یتزوج الرجل، دیکھیں ابھی آپ کو یہ والی بات بتائی تھی کہ حق شفع وہاں پر ثابت ہوگا جہاں پر زمین کے بدلے میں مال ہو، اور اگر زمین کے بدلے میں مال نہیں ہے، مبادلۃ المال بالمال نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر حق شفع بھی ثابت نہیں ہوگا۔ 5 مثالیں حضرت لے کر آئے ہیں جہاں پر حق شفع ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر زمین کے بدلے میں مال نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب وہ 5 مثالیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی مثال ہے کہ ایک آدمی نے گھر کے بدلے میں شادی کی، یعنی جو گھر ہے یہ عورت کو مہر کے اندر دیا، تو اب یہ جو گھر ہے اس گھر میں شفیع کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مکان کا عوض ملک بزو ہے، اور ملک بزو یہ شفیع نہیں دے سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو مشتری نے دی ہے جو شفیع بھی دے سکتا ہو تو پھر وہاں پر حق شفع ثابت ہوگا، اور یہاں پر ظاہر ہے شفیع بزو نہیں دے سکتا ہے، لہذا حق شفع بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے عورت نے خلا کے اندر مکان دے دیا، یعنی مکان دے کے خامن سے خلا لے لیا، تو پھر اس مکان کے اوپر بھی شفیع حق شفع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں مکان کا عوض ملک بزو کی خلاصی ہے جو کہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو پھر یہ شفیع بھی اس کے اوپر حق شفع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک آدمی نے مکان کرائے پر لیا ہے، اب مکان کرائے پر لیا، کرایہ دینا تھا مجر کو، تو مجر کو کرائے کے بدلے میں اس نے کیا کر دیا، اس نے اپنا مکان دے دیا، تو یہ جو مکان مستاجر نے دیا ہے کرائے کے بدلے میں، اس مکان کے اوپر بھی شفیع حق شفع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے قاتل نے ایک آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یعنی قتل عمد کیا، پھر مقتول کے ورثاء کو صلح کے لیے اپنا مکان دے دیا، تو اس مکان کے اوپر بھی شفیع حق شفع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قصاص مال نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے یاتک علیہ عبدن، مثال سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ شاہد یہ آقا ہے اور زاہد یہ اس کا غلام ہے۔ شاہد کہتا ہے کہ میں ناصر کے مکان کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو ناصر نے اپنا مکان یہ زاہد کو دے دیا، اور زاہد نے یہ مکان شاہد کو دے کر یہ آزادی حاصل کر لی، تو یہ والا جو مکان زاہد نے شاہد کو دیا ہے، جو مکان اصل میں ناصر کا تھا، اس مکان کے اوپر شفع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ماجد شفیع ہے، یہ جو ماجد شفیع ہے یہ اس مکان کے اوپر حق شفع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ مکان ہے جو آزادی کے بدلے میں دیا گیا ہے، اور آزادی مال نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 5 مثالیں حضرت لے کر رہے ہیں کہ جن 5 مثالوں کے اندر شفیع حق شفع نہیں کر سکتا ہے، سارے مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ الَّتِي يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا، حق شفع نہیں ہوگا اس گھر میں جس گھر کے بدلے میں خامند عورت سے نکاح کرتا ہے۔ یہ پہلا ہو گیا، یعنی مہر کے اندر اس نے کوئی مکان دے دیا ہے، اس مکان کے اوپر حق شفع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، عورت خلا کر لیتی ہے اس مکان کے بدلے میں، یعنی عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور بدلے خلا کے طور پہ مکان دے دیتی ہے، اس مکان کے اوپر بھی حق شفع نہیں ہوگا۔ نمبر 3، یستاجر، مکان کرائے کے اوپر لیتا ہے مستاجر، بہا، اس مکان کے بدلے میں، یعنی اپنے اس مکان کے بدلے میں، دارن کسی گھر کو کرائے کے اوپر لیتا ہے، تو جس مکان کے بدلے میں اس نے گھر کرائے کے اوپر لیا ہے اس مکان کے اوپر بھی شفیع حق شفع نہیں کر سکتا ہے۔ اور یصالح من دم عمد، چوتھی صورت یہ ہے کہ دم عمد سے جس مکان کے بدلے میں صلح کر لیجئے، دم عمد کیا تھا، پھر جو مقتول کے ورثاء تھے ان کو مکان دے کر صلح کر لی، تو اس مکان کے اوپر بھی شفیع حق شفع نہیں کر سکتا ہے۔ یا 5ویں صورت یہ ہے یاتک علیہ عبدن، وہ مکان جس کے بدلے میں اس نے غلام کو آزاد کیے ہے، اس مکان کے اوپر بھی شفیع حق شفع نہیں کر سکتا، اس کی مثال میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے۔ آگے دیکھیں یصالح عنہا بانکار او سکوت، یہاں سے مصالحت کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، 2 صورتوں میں حق شفع نہیں ہوگا، 1 صورت میں حق شفع ہوگا۔
مسئلہ یہاں پر دیکھیں، شاہد کا ایک مکان ہے، زاہد یہ کہتا ہے کہ یہ مکان شاہد جو تمہارے پاس ہے یہ مکان میرا ہے اور تم اس کے اوپر غلط طریقے سے قابض ہو، تو اب یہ زاہد بن گیا مدعی، کیونکہ زاہد نے اس مکان کے اوپر دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ جو شاہد ہے شاہد بن جائے گا مدعا علیہ۔ اب مدعا علیہ نے یہ جو زاہد مدعی ہے اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس کی کل 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ انکار کر دے، شاہد کہتے کہ بھئی نہیں، یہ مکان میرا ہے، یہ مکان آپ کا نہیں ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے، اور پھر یہ جو شاہد ہے شاہد زاہد کو 1000 روپیہ دے دے، 1000 روپیہ دے کے زاہد سے صلح کر لے کہ تم اس مکان سے دستبرداری کر لو، یعنی پہلے جو اس مکان کے اوپر تم دعویٰ کرتے ہو یہ دعویٰ تم اپنا واپس لے لو۔ اب یہ دیکھیں، شاہد نے جو زاہد کو 1000 روپیہ دیا ہے، آیا یہ شاہد نے زاہد سے یہ مکان 1000 روپے کے بدلے میں خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے؟ کیونکہ اگر یہ مکان شاہد نے زاہد سے 1000 روپے کے بدلے میں خریدا ہو تو پھر یہ مکان چونکہ سیل ہوا ہے لہذا اس کے اوپر شفیع حق شفا کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو شاہد نے زاہد کو 1000 روپیہ دیے ہے، یہ 1000 روپیہ دینے سے شاہد نے زاہد سے مکان نہیں خریدا، یہ بے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ 1000 روپیہ تو صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اس نے ادا کیا ہے، تو جب بے نہیں ہوئی ہے لہذا اس مکان کے اوپر شفیع حق شفا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ زاہد نے جب شاہد سے کہا کہ یہ مکان میرا ہے، آپ غیر قانونی طور پر اس پر قابض ہو، تو زاہد بنا مدعی اور شاہد بنا مدعا علیہ۔ شاہد نے انکار نہیں کیا ملکیت کا، شاہد نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ مکان آپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ شاہد خاموش رہا اور خاموشی سے اس نے 1000 روپے زاہد کو دے دیے۔ تو یہ جو خاموشی سے اس نے زاہد کو 1000 روپے دیے ہیں، یہ 1000 روپے دینے سے بھی بے نہیں پائی گئی۔ جب بے نہیں پائی جائے گی تو پھر اس صورت کے اندر اس مکان کے اوپر حق شفا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس نے 1000 روپے اس لیے دیے ہوں کہ مدعی جب یہ کیس عدالت کے اندر لے کر جائے اور گواہ پیش کرے گا تو مجھے قسم اٹھانی پڑے گی، اور جو شریف لوگ ہیں وہ حتی الامکان قسم اٹھانے سے بچتے ہیں، خواہ قسم سچی ہی کیوں نہ ہو، تو اس نے 1000 روپیہ گویا کہ اپنے قسم اٹھانے سے بچنے کے لیے ادا کی ہے، اس لیے ادا نہیں کیا کہ اس نے یہ مکان اس زاہد سے خریدا ہے۔ تو جب بے کا معنی نہیں پایا گیا ہے لہذا اب اس مکان کے اوپر حق شفا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر شاہد اقرار کر لیتا ہے، شاہد کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ مکان آپ کا ہے، آپ 1000 روپے لے کے میرے سے صلح کر لیں، تو اب گویا کہ شاہد یہ مکان زاہد سے 1000 روپے کے بدلے میں خرید رہا ہے، تو جب بے پائی گئی ہے تو پھر بے کے اوپر ظاہر ہے حق شفا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں یصالح عنہا، اگر صلح کی عنہا اس مکان پر بانکار، نمبر 1 انکار کر کے، نمبر 2 سکوت کر کے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر بھی پہلے والا مسئلہ ہے لا شفا تھا، اس کا عطف سابقہ مسئلوں کے اوپر ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ شفا نہیں ہوگا ان 5 صورتوں میں، اسی طریقے سے ان 2 صورتوں کے اندر بھی حق شفا ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِن صَالَحَ عَنْهَا، اگر مدعا علیہ نے صلح کی ہے مدعی سے بِإِقْرَارٍ، اقرار کرنے کے ساتھ، واجبت فیہ الشفاۃ، تو پھر اس مکان کے اندر، اس پراپرٹی اور اس جائیداد کے اندر حق شفا ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفا، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم طلب خصومت کی کیفیت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ فَإِنْ نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ سَأَلَهُ الْقَاضِي هَلِ ابْتَاعَ أَمْ لَا فَإِنْ أَنْكَرَ الِابْتِياعَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب شفا کرنے والا قاضی کے پاس ہے اور دعویٰ کرے خرید کا اور شفا کا مطالبہ کرے تو قاضی مدعا علیہ سے سوال کرے گا مکان کے بارے میں۔ اگر تو مشتری اعتراف کر لیتا ہے اس مکان کی ملکیت کا جس کی وجہ سے شفیع شفا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، وگرنہ قاضی مکلف بنائے گا، مجبور کرے گا اس کو، یعنی اس شفا کرنے والے کو بینہ کے قائم کرنے پر۔ اگر تو وہ عاجز آ جائے گواہ پیش کرنے سے، قاضی مشتری سے اللہ کی قسم اٹھوائے گا کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ شفیع مالک ہے اس مکان کا جس کا اس نے تذکرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا ہے۔ اگر تو وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے یا شفیع کے لیے بینہ قائم ہو جائے تو سوال کرے گا قاضی اس مشتری سے کہ کیا تو نے مکان خریدا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ انکار کر دیتا ہے خرید کا تو شفیع سے کہا جائے گا بینہ کو قائم کرو۔ اگر وہ عاجز آ جاتا ہے بینہ قائم کرنے سے تو مشتری سے اللہ کی قسم اٹھوائی جائے گی کہ اس نے یہ مکان نہیں خریدا ہے، یا اس سے یہ قسم اٹھائی جائے گی اللہ کی قسم مستحق نہیں ہے شفیع
اس گھر کا شفا کی وجہ سے، اس وجہ سے جو اس نے تذکرہ کیا ہے، اور جھگڑا کرنا جائز ہے حق شفا کے بارے میں اگرچہ شفیع حاضر نہ کرے سمن کو قاضی کی مجلس میں، اور جب قاضی فیصلہ کر دے اس شفیع کے لیے شفا کا تو لازم ہو جائے گا اس پر سمن کو حاضر کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلے سبق کے اندر یہ بتایا تھا کہ جو شفا کرنے والا ہے جس کو شفیع کہا جاتا ہے، اس کے اوپر 3 طرح کی طلبیں کرنی ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے طلب مواسبت، اور دوسری ہے طلب اشہاد، اور تیسری ہے طلب خصومت۔ طلب مواسبت اور طلب اشہاد کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر یہ والی بات آئی تھی کہ طلب خصومت کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر اسی طلب خصومت کی کیفیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب شفیع قاضی کی عدالت میں پہنچ کر خریداری کا دعویٰ کرے کہ یہ والی زمین ہے، یہ والی زمین سیل ہو چکی ہے، اور شفا طلب کرے، تو قاضی مشتری سے تحقیق کرے گا کہ کیا وہاں پر شفیع کا ذاتی ملکیت کا گھر ہے جس کی وجہ سے وہ شفا کا دعویٰ کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو مشتری اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ شفیع کا ذاتی مکان وہاں پر موجود ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر یعنی شفیع کا جو شفا کا مطالبہ ہے یہ منظور ہو جائے گا۔ لیکن اگر مشتری شفیع کے ذاتی گھر ہونے کا انکار کرتا ہے تو قاضی شفیع سے یہ کہے گا کہ اپنی ملکیت کے اوپر گواہ قائم کرو، محض شفیع کا مکان پر قبضہ ہونا یہ ذاتی ملکیت کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب تک ذاتی ملکیت شفیع کی گھر پر نہیں ہے تو پھر وہ اس گھر کی وجہ سے شفا کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ والی بات ممکن ہے کہ شفیع جو اس گھر کے اندر رہ رہا ہے ممکن ہے وہ گھر کرائے کا ہو یا گھر اس کا عاریت کا ہو۔ ظاہر ہے اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا عاریت کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں یا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ والا گھر اگر سیل ہو رہا ہے تو آپ اس کی وجہ سے شفا کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاضی شفیع سے اس کی ذاتی ملکیت ہونے کے اوپر گواہ طلب کرے گا، اگر وہ گواہ قائم کرنے سے عاجز آ جائے تو پھر اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر شفیع مطالبہ کرے تو شفیع کے مطالبہ کرنے پر قاضی مشتری سے قسم لے سکتا ہے۔ قاضی مشتری سے قسم اس طریقے سے لے گا کہ تمہیں علم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اس گھر کا مالک ہے۔ اگر مشتری قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے یا شفیع اپنے دعویٰ کے اوپر کہ میری ذاتی ملکیت کا گھر ہے، اس دعویٰ کے اوپر اگر شفیع گواہ یعنی بینہ قائم کر دیتا ہے تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر شفیع کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب شفیع کی ملکیت ثابت ہو جائے گی تو پھر اس ملکیت کی وجہ سے وہ شفا کا بھی مستحق اور حقدار بن جائے گا۔ یہاں تک تو بات ہے کہ شفیع کی ملکیت اپنی ثابت ہو جس کی وجہ سے وہ شفا کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جب شفیع کی ملکیت ثابت ہو جائے گی تو اب قاضی مشتری سے پوچھے گا کہ کیا واقعی فلاں شخص نے تمہیں یہ والا گھر فروخت کیا ہے یا فروخت نہیں کیا ہے۔ اگر تو وہ اقرار کر لیتا ہے تب تو بات بالکل ٹھیک ہے، شفیع کا جو شفا ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اگر مشتری انکار کر دیتا ہے تو پھر قاضی شفیع سے مطالبہ کرے گا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشتری نے یہ والا مکان خریدا ہے، آپ اس کے اوپر ثبوت پیش کرو۔ اگر تو شفیع خریداری کے اوپر ثبوت لے آئے تو بہت اچھی بات ہے، تب بھی دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور اگر شفیع خریداری کے اوپر ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر قاضی مشتری سے دوبارہ قسم لے گا۔ اب یہاں پہ صاحب کتاب نے 2 جملے استعمال کیے ہیں کہ جو قاضی مشتری سے دوبارہ قسم لے گا وہ اس طریقے سے قسم لے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی قسم لے سکتا ہے کہ وہ خرید کی نفی کر دے، یعنی مشتری اللہ کی قسم کہا کر کہہ دے کہ میں نے یہ والا مکان نہیں خریدا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ قسم اٹھانے کا یہ ہے کہ شفیع کے استحقاق کی نفی کر دے کہ شفیع شفا کی وجہ سے اس گھر کا مستحق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلا جو یہ ہے کہ خرید کی نفی کرے گا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ مکان نہیں خریدا ہے۔ جو دوسرا ہے شفیع کے استحقاق کی نفی، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کی قسم شفیع اس مکان پر شفا کا دعویٰ کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں اذا تقدم، جب آئے شفیع شفا کرنے والا قاضی کے پاس، فدعا، اور دعویٰ کرے الشراء، خرید کا، کہ یہ والا مکان ہے اور یہ فلاں مشتری نے مکان خرید لیا ہے، وطلب شفا، اور شفا کا مطالبہ کرے میں اس مکان کے اوپر شفا کرتا ہوں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے قاضی مدعا علیہ سے سوال کرے گا۔ یہاں پہ مدعا علیہ کون ہے؟ مشتری ہے۔ انہا، اس کے بارے میں، یہ جو انہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مکان کی طرف جو مکان شفیع کا ہے، جس مکان کی وجہ سے شفیع حق شفا کا دعویٰ کر رہا ہے، اس مکان پر جو مکان سیل ہوا ہے۔ فین اعتراف، اگر وہ اعتراف کر لے، اس کا فاعل ہے مشتری، بملک ہی، اس کی ملکیت کا، یعنی اگر مشتری اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ شفیع جس مکان میں رہتا ہے وہ اس مکان کا مالک ہے، الذی یشفع بہ، جس مکان کی وجہ سے شفیع حق شفا کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کارروائی آگے چلے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر انکار کر دے، یعنی مشتری یہ کہتا ہے کہ شفیع جس مکان کی وجہ سے حق شفا کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مکان تو شفیع کی اپنی ملکیت میں ہی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں جب اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو پھر یہ حق شفا بھی اس کا باطل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کلفا، مکلف بنائے گا۔ کون مکلف بنائے گا؟ قاضی، اس کو، کس کو؟ شفیع کو، شفا کرنے والے کو مکلف بنائے گا بإقامۃ البینہ، بینہ قائم کرو، جس مکان میں تم رہتے ہو وہ مکان واقعی تمہاری ملکیت ہے، تم گواہ لے کر آؤ۔ فإن عجز عن البینہ، اگر وہ بینہ قائم کرنے سے عاجز آ جائے، اس کو گواہ نہیں ملتے، استحلف المشتری،
تو قاضی قسم اٹھوائے گا مشتری سے. کیا قسم اٹھائے گا؟ باللہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ. وہ اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ وہ نہیں جانتا کہ شفیع اس مکان کا مالک ہے جس مکان کا وہ اس نے تذکرہ کیا ہے، جس مکان کی وجہ سے وہ حق شفا کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ مکان اس کی ذاتی ملکیت میں ہے. فَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، اگر وہ انکار کر دے قسم اٹھانے سے. کون انکار کر دے؟ مشتری. مشتری قسم نہیں اٹھاتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کارروائی آگے چلے گی. یا اسی طریقے سے قامت للشفیع بینہ، شفیع کے لیے بینہ گواہ پیش ہو جاتے ہیں، گواہ قائم ہو جاتے ہیں جو گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ مکان جس مکان میں شفیع رہ رہا ہے یہ اس کی ذاتی ملکیت میں ہے. تو پھر کارروائی آگے چلے گی. اب کارروائی آگے کیا چلے گی؟ یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی ہو، مشتری قسم اٹھانے سے انکار کرتے تب بھی کارروائی آگے چلے گی، یا مشتری قسم اٹھانے سے انکار تو نہیں کی لیکن جو شفیع ہے، شفا کرنے والا، اس نے گواہ قائم کر دیے ہیں، تب بھی کارروائی آگے چلے گی. آگے کیا کارروائی چلے گی وہ بتا رہے ہیں. سألہ القاضی، قاضی سوال کرے گا اس سے. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مشتری کی طرف. قاضی مشتری سے پوچھے گا حل ابتاع عملہ، کیا اس نے خریدا ہے عملہ، یا اس نے مکان نہیں خریدا. فَإِنْ أَنْكَرَ الْابْتِيَاعَ، اگر وہ مکان خریدنے سے انکار کر دیتا ہے. ظاہر اگر وہ مکان خریدنے سے انکار کر رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں جو شفیع کا حق شفا یہ بھی باطل ہو رہا ہے. تو اگر تو وہ مکان خریدنے سے انکار کر دے، قیل، کہا جائے گا شفیع شفا کرنے والے سے، اقیم البینہ، بینہ قائم کرو بھائی. آپ کہہ رہے ہوگے کیونکہ دیکھیں شروع میں یہ تھا نا کہ شفیع نے خرید کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ والا مکان مشتری نے خریدا ہے. اب مشتری انکار کر رہا ہے تو پھر شفیع سے کہا جائے گا کہ آپ گواہ قائم کرو. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، اگر وہ گواہ قائم کرنے سے عاجز ہو جائے، استحلف المشتری، تو پھر جو قاضی ہے وہ مشتری سے اللہ کی قسم اٹھائے گا. اب جو قاضی مشتری سے اللہ کی قسم اٹھائے گا یہ دو طریقوں سے اٹھائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے قسم اٹھوائی جا سکتی ہے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے مکان خریدے نہیں ہے، بات ہی ختم ہوگی. یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ شفا کرنے والا مستحق نہیں علی ہذہ الدار، اس گھر پر، شفا کا من الوجہ الذی ذکر، اس وجہ پر جو یہ تذکرہ کر رہا ہے. یعنی اس نے جو ذکر کیا ہے کہ میں نے والا مکان خریدا ہے، جس خریدنے کی وجہ سے میں اس کے اوپر حق شفا کر رہا ہوں، یہ وجہ درست نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے اس وجہ کی وجہ سے. وتجوز المنازعۃ فی الشفا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ طلب خصومت میں جب قاضی کے پاس جا رہا ہے شفیع حق شفا کے لیے، تو کیا قاضی کی مجلس میں جائیداد کی قیمت نہ لے کر آیا ہو تب بھی شفیع شفا کا مطالبہ کر سکتا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے قاضی کے پاس یا نہیں؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جھگڑا اٹھانا جائز ہے. البتہ جب قاضی شفا کا فیصلہ کر دے تو پھر اس شفیع کے اوپر لازم ہے کہ وہ مکان کی قیمت حاضر کرے. دیکھیے فرما رہے ہیں وتجوز المنازعہ، منازعہ جھگڑا کرنا جائز ہے فی الشفا، حق شفا کے بارے میں، یعنی طلب خصومت کرنا، قاضی کے پاس جانا. وَإِن لَمْ يُحْضِرْ، اگر یہ حاضر، اگرچہ حاضر نہ کرے شفیع الثمن، شفیع ثمن کو الی مجلس القاضی، قاضی کی مجلس میں، اور جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کے لیے شفا کا تو پھر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا احضار الثمن، ثمن کو حاضر کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفا، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم شفا کے باطل ہونے کی چند صورتیں اور دیگر مسائل پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. ولی شفیع یرد الدار بخیار العیب والرؤیت وان احضر الشفیع البائع والمبیع فی یده فله ان یخاصمه فی الشفعۃ ولا یسمع القاضی البینۃ حتی یحضر المشتری فیفسخ البیع بمشهد منه ویقضی بالشفعۃ علی البائع ویجعل العہدۃ علیہ واذا ترک الشفیع الاشهاد حین علم بالبیع وهو یقدر علی ذلك بطل شفعته وكذلك ان اشهد فی المجلس ولم یشهد علی احد المتعاقدین ولا عند العقار وَإِن صَالَحَ مِن شُفَعَتِهِ عَلَى عِوَزٍ أَخَذَهُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ وَيُرَدُّ الْعِوَزُ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ. ترجمہ دیکھ لیں. اور شفیع کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر کو رد کر دے خیار عیب کی وجہ سے یا خیار رؤیت کی وجہ سے، اور اگر شفیع نے بائع کو حاضر کر دیا اور مبیع بائع کے قبضے میں ہے تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ بائع سے جھگڑا کرے حق شفا کے بارے میں، اور قاضی بینہ کو نہیں سنے گا یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے. پھر وہ بائع کو فسخ کرے گا مشتری کی موجودگی میں اور شفا کا فیصلہ کرے گا بائع پر اور ذمہ داری کو کرے گا بائع پر. اور جب شفیع نے طلب اشہاد کو ترک کر دیا جس وقت اس کو بائع کا علم ہوا تھا، حالانکہ وہ طلب اشہاد پر قادر تھا، تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر اس نے مجلس میں تو گواہ قائم کیے لیکن متعاقدین میں سے کسی ایک پر گواہ قائم نہیں کیے اور نہ ہی زمین پر گواہ قائم کیے تو تب بھی اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا. اور اگر اس نے اپنے شفا سے صلح کر لی کسی عوض کے بدلے میں جو عوض اس نے لیا ہو تو حق شفا باطل ہو جائے گا اور عوض کو لوٹایا جائے گا. اور جب شفیع مر جائے تو شفا باطل ہو جاتا ہے، اور جب مشتری مر جائے تو شفا ساقط نہیں ہوتا ہے. عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ شفیع جس گھر کو اس نے شفا کی وجہ سے لیا ہے اس گھر کو خیار عیب اور خیار رؤیت کی وجہ سے واپس لوٹا سکتا ہے. مطلب یہ کہ شفا کر کے گھر تو لے لیا، بعد میں اس کے اندر اس کو کوئی ایسا فالٹ نظر آیا جس کی وجہ سے
اس کو گھر پسند نہیں ہے، وہ نہیں رہنا چاہتا ہے، تو پھر خیار عیب کی وجہ سے واپس لوٹا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اس نے دیکھا ہے لیکن دیکھنے کے بعد اس کو پسند نہیں آیا اندر سے، تو تب بھی اس کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں شفع ایسے ہی ہے جیسا کہ عام بیع ہوتی ہے، تو جیسے بیع کے اندر خیار رویت اور خیار عیب دونوں کی اجازت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی شفع کے اندر بھی دونوں کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ شفیع کے لیے جائز ہے کہ گھر کو واپس لوٹا دے خیار عیب اور خیار رویت کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، مسئلہ یہ ہے کہ زمین فروخت ہوئی تھی لیکن اس زمین پر بھی مشتری کا قبضہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک بائع کے قبضے میں ہے، تو شفیع کے لیے جائز ہے کہ بائع سے مخاصمت کرے، بائع سے جھگڑا کرے، اس بائع کو قاضی کی مجلس کے اندر حاضر کر دے، اور لین دین کے سارے امور بائع اور شفیع کے درمیان طے ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ بیع ہو چکی ہے، لہذا قاضی کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام تو اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے مشتری کی موجودگی کے بغیر شفیع کے گواہوں کی گواہی نہیں سنے گا، پہلے مشتری کو بلائے گا، اس کے بعد پھر یہ شفیع کے گواہوں کی گواہی سنے گا۔ دوسرا یہ کہ مشتری کی موجودگی میں پہلے وہ بائع اور مشتری کے درمیان جو عقد بیع ہو چکا ہے، پہلے اس بیع کو توڑے گا، لیکن اس بیع کو توڑنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے مشتری کی خریداری کو ختم کیا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بیع کو فسخ کیا، کیونکہ دیکھیں جو شفع ہوتا ہے نا وہ بیع کے اوپر ہوتا ہے، اگر آپ بیع کو ہی فسخ کر دیں گے تو پھر شفع بھی باقی نہیں رہے گا، تو لہذا بیع فسخ نہیں ہوگی، صرف جو مشتری کی خرید ہے اس مشتری کی خرید کو توڑا جائے گا، اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا جائے گا وہ بائع کے اوپر ہوگا، اور بائع ہی اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن دین کے جتنے امور ہیں وہ بائع اور شفیع کے درمیان ہی طے ہوں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، اگر شفیع نے بائع کو حاضر کر دیا، بیچنے والے کو حاضر کر دیا، اور مبیع ابھی بائع کے قبضے میں ہے، اس میں ابھی بائع کی اپنی رہائش اس نے رکھی ہوئی ہے، صرف ابھی سودا ہوا ہے، مشتری کو اس نے مکان یا زمین حوالے نہیں کی ہے، فَلَهُ، تو اس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے؟ شفیع کے لیے، شفع کرنے والے کے لیے جائز ہے يُخَاصِمَهُ، کہ وہ جھگڑا کرے کس کے ساتھ؟ بائع کے ساتھ۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر طلب خصومت کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شفیع نے جو شفع کیا تھا اس پہ جو جھگڑا ہوا تھا وہ مشتری کے ساتھ ہوا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ جو زمین ہے یا مکان ہے وہ مشتری کے قبضے میں تھا، جبکہ یہاں پر زمین اور مکان جو سیل ہوا ہے وہ ابھی مشتری کے قبضے میں نہیں ہے، لہذا جھگڑا بھی یہاں پر مشتری سے نہیں بلکہ بائع سے کیا جائے گا، تو بائع سے جھگڑا کرنا اس کے لیے جائز ہے حق شفع کے بارے میں۔ اب اس کے بعد جب حق شفع کے بارے میں بائع سے جھگڑا کرے گا، بائع کو قاضی کی عدالت میں حاضر کر دے گا۔ اب جیسے آپ نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا ہے کہ اس نے بینہ قائم کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قاضی بینہ کی گواہی نہیں سنے گا جب تک مشتری حاضر نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر معاملہ صرف بائع کا اور شفیع کا نہیں ہے بلکہ مشتری بھی انوالو ہو چکا ہے، کیونکہ بیع مکمل ہو گئی ہے، لہذا جب مشتری آ جائے گا تو پھر قاضی بیع کو فسخ کرے گا بمشہد منہ، مشہد کہتے ہیں موجودگی میں، جو مشتری ہے مشتری کی موجودگی کے اندر بیع کو فسخ کرے گا، اور بیع کے فسخ کرنے کا کیا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خریداری کو معطل کرے گا، مکمل بیع فسخ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر بیع ہی فسخ ہو جائے گی تو پھر شفع کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ، اور فیصلہ کرے گا شفع کا علی البائع، بائع پر، یعنی جس وقت بیع کو فسخ کر دیا، مطلب یہ کہ خرید کو معطل کر دیا، اب اس کے بعد جو فیصلہ کیا جائے گا حق شفع کا وہ بائع پر کیا جائے گا، بائع کو کہا جائے گا کہ تم اس مکان کو، یہ زمین ہے تو اس زمین کو تم اس شفیع کے حوالے کرو، وَيَجْعَلُ، اور کرے گا قاضی العہدہ، ذمہ داری کو علیہ، اس بائع پر، یعنی جو ذمہ داری ہے وہ بائع کے اوپر آئے گی، مطلب یہ کہ جو معاملات طے ہوں گے سارے وہ شفیع اور بائع کے درمیان طے ہوں گے، اور جو پیسے لے گا شفیع سے وہ بائع ہی لے گا، اور جو بائع نے پیسے واپس کرنے ہیں مشتری کو وہ بائع واپس کرے گا، مطلب یہ کہ مشتری کو درمیان کے اندر نہیں گھسیٹا جائے گا کسی چیز میں۔ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ، اور جب شفیع نے اشہاد گواہ بنانے کو ترک کر دیا جس وقت اس کو بیع کا علم ہوا، حالانکہ وہ اس پر قادر تھا، تو اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ اشہاد سے مراد یہاں پہ طلب اشہاد نہیں ہے بلکہ طلب مثبت مراد ہے۔ طلب مثبت ہوتا کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، میں آپ کو ساری تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ جب جیسے ہی شفیع کو پتہ چلے کہ یہ مکان فروخت ہوا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طلب مثبت کرے، یعنی اس مکان کے اوپر حق شفع کا دعویٰ کرے اور گواہ بھی وہاں پر بنا لے، جس کو طلب مثبت کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ طلب مثبت کے اوپر قادر تھا لیکن اس نے طلب مثبت نہ کی تو پھر اس صورت میں اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب شفیع نے اشہاد یعنی گواہ بنانے کو ترک کر دیا جس وقت اس کو بیع کا علم ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کے اوپر قادر تھا، بطل شفعتہ، تو اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ، اور اسی طرح اگر اس نے گواہ بنا لی ہے مجلس میں، یعنی طلب مثبت تو اس نے کر لی ہے، جو دوسری طلب ہے طلب اشہاد، اب وہ طلب اشہاد آپ کو معلوم ہے کہ یہ بائع پر یا مشتری کے اوپر ہوتی ہے، اگر زمین بائع کے قبضے میں ہے تو طلب اشہاد ہوگی بائع کے پاس جا کے، اگر زمین مشتری کے قبضے میں ہے تو طلب اشہاد ہوگی مشتری کے پاس جا کے، یا زمین کے پاس جا کے بھی طلب اشہاد ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ طلب مثبت تو کر لی ہے لیکن طلب اشہاد نہیں کی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حق شفع باطل ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح، کذالک کا کیا مطلب ہے، یعنی اسی طریقے سے حق شفع باطل ہو جائے گا، یہی بطل شفعتہ ان اشہد فی المجلس، اگر اس نے مجلس میں گواہ تو بنایا ہے، یعنی اس نے طلب مثبت تو کی ہے، ولم یشہد، لیکن اس نے متعاقدین میں سے کسی ایک پر گواہ نہیں بنائے۔ متعاقدین سے کیا مراد ہے؟ بائع اور مشتری،
اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمین جس کے قبضے میں ہوگی اسی کے پاس جا کے گواہ بنائے جاتے ہیں، نہ تو اس نے متعاقدین میں سے کسی ایک کے پاس گواہ بنائے ہیں اور نہ ہی زمین کے پاس جا کے گواہ بنائے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حق شفع باطل ہو جائے گا۔ وَإِن صَالَحَ مِن شُفْعَتِهِ عَلَىٰ عِوَضٍ، اور اگر اس نے اپنے شفع کے بدلے میں کوئی عوض لے کے صلح کر لی تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا، اور جو اس نے عوض لیا ہے وہ عوض بھی واپس لوٹانا ضروری ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب شفیع کو پتہ چلا کہ مکان سیل ہو رہا ہے، اس نے حق شفع کرنا تھا، اس کی اور اس بائی کے درمیان یا مشتری کے درمیان کمٹمنٹ ہوگی، اس نے کہا کہ مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں اور جو میں اپنا حق شفع ہے یہ چھوڑ دیتا ہوں، تو جیسے ہی اس نے یہ والا معاملہ کیا تو گویا کہ یہ رشوت لے کے اپنا حق شفع چھوڑ رہا ہے، تو جیسے یہ حق شفع چھوڑ رہا ہے تو حق شفع تو چھوٹ ہی جائے گا، اور جو رشوت کے طور پہ اس نے پیسے وصول کیے ہیں وہ پیسے بھی واپس لوٹانے لازم اور ضروری ہوں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِن صَالَحَ، اگر اس نے صلح کر لی من شفعتی اپنے شفع سے علی عوض، کسی عوض کے بدلے میں اخذہ، جو عوض اس نے لیا ہو، چاہے بائی سے لیا ہو چاہے مشتری سے لیا ہو، باطلت الشفع، تو شفع باطل ہو جائے گا، وَيُرَدُّ العوض، اور جو عوض اس نے لیا ہے، جو پیسے اس نے لیے ہیں وہ بھی اس کو واپس لوٹانے پڑیں گے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَ الشُّفْعَةُ، جب شفیع فوت ہو جائے تو حق شفع باطل ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ شفیع نے طلب موثبت کر لی تھی، طلب اشہاد کر لی تھی، قاضی کے پاس ابھی نہیں گیا تھا، یہ فوت ہو گیا، یہ قاضی کے پاس ابھی گیا تھا، ابھی کارروائی چل رہی تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور یہ شخص فوت ہو جاتا ہے شفیع، تو حق شفع ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر قاضی نے شفیع کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ والا مکان شفیع کو دیا جائے گا، اتنے روپے کے بدلے میں دیا جائے گا، تو پھر اس صورت کے اندر حق شفع فوت نہیں ہوگا، اور جو شفیع کے ورثاء ہیں وہ اتنے پیسے دے کے اس مکان کو لے لیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ، جب شفیع فوت ہو جائے تو بطل الشفعہ، تو اس کا شفع بھی فوت ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي، البتہ اگر مشتری فوت ہو جاتا ہے تو اس سے حق شفع ساقط نہیں ہوگا۔ دیکھیں مشتری مر گیا ہے تو حق شفع والا چونکہ شفیع ابھی موجود ہے، زندہ ہے، اور بیع بھی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے شفع ہوتا ہے، لہذا شفع یہ باطل نہیں ہوگا، شفع ساقط نہیں ہوگا، شفع برقرار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ شرائع فاسد میں شفع ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ دیگر مسائل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِن بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَن يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِن ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي إِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ، فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ، فَإِنْ سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب شفیع نے فروخت کر دیا وہ مکان جس کی وجہ سے وہ شفع کر رہا تھا، قبل اس کے کہ اس کے لیے شفع کا فیصلہ کیا جاتا تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا، اور بائع کا وکیل جب وہ فروخت کرے اور وہی شفیع ہو تو اسے شفع نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر شفیع ضامن ہو جائے تاوان کا بائع کی جانب سے، اور مشتری کا وکیل جب وہ خریدے حالانکہ وہی شفیع ہے تو اس کو شفع حاصل ہوگا، اور جب فروخت کیا بائع نے خیار شرط کے ساتھ تو شفع نہیں ہوگا شفیع کے لیے، اور اگر بائع نے ساقط کر دیا خیار کو تو پھر شفع واجب ہوگا، اور اگر مشتری نے خریدا خیار شرط کے ساتھ تو شفع واجب ہوگا، اور وہ شخص جس نے خریدا کوئی گھر شرائع فاسد کے ساتھ تو اس میں شفع نہیں ہوگا، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا اس عقد کو فسخ کرنا، اگر فسخ کرنا ساقط ہو جائے تو اس میں شفع ثابت ہوگا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ شفیع کا ذاتی مکان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو حق شفع حاصل ہوتا ہے، تو ذاتی مکان کی وجہ سے اس نے جو پڑوس کے اندر اس کا مکان فروخت ہوا تھا اس نے اس کے اوپر حق شفع دائر کیا، وہ سارا ابھی پروسیس چل رہا تھا، ابھی فیصلہ شفیع کے حق میں نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنا ذاتی مکان ہی فروخت کر دیا، تو جب شفیع نے اپنا ذاتی مکان ہی فروخت کر دیا ہے شفع کا فیصلہ ہونے سے پہلے، تو اس کا حق شفع بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں شفع ملنے کا سبب جو تھا وہ اس کا ذاتی مکان تھا، جب سبب ہی زائل ہو جائے گا تو لہذا اب شفع بھی برقرار نہیں رہ سکے گا۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر شفیع نے فروخت کر دیا، یعنی شفع کرنے والے نے فروخت کر دیا، وہ مکان یشفع بہ جس کی وجہ سے اس نے حق شفع کیا تھا، وہ والا مکان نہیں جس کے اوپر اس نے شفع کا حق دائر کیا تھا، بلکہ وہ مکان جس کی وجہ سے، یعنی اپنی ذاتی مکان کی وجہ سے اس نے جو حق شفع کیا تھا پڑوس والے مکان پر، تو اس نے اپنا ذاتی مکان فروخت کر دیا، قبل ان یقضی لہ بشفعتی، قبل اس کے کہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے لیے شفع کا، باطل شفعتہ، تو اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں وکیل البائی اذا باع، یہاں پہ ایک مسئلے سے سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ شاہد ہے اور زاہد ہے، یہ دونوں آپس میں پڑوسی ہیں۔ اب شاہد کا مکان ہے تو ظاہر ہے ظاہر یہ بنے گا اس میں شفیع، یعنی حق شفع کر سکتا ہے اس مکان میں، لیکن شاہد نے زاہد کو وکیل بنا دیا، شاہد کہتے ہیں زاہد کو کہ میرا یہ مکان آپ فروخت کر دیں، تو زاہد نے شاہد کا مکان بائع کے وکیل ہونے کی حیثیت سے فروخت کر دیا، تو جب اس نے مکان فروخت کیا ہے تو اس کا جو حق شفع ہے اس مکان میں یہ باطل ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔
وجہ یہ ہے کہ جب یہ فروخت کر رہا ہے، اگر اس کو اس مکان کے اندر رغبت ہے تو پھر شاہد کو کہہ دے کہ بھئی میں آپ کا پڑوسی ہوں، مجھے حق شفا حاصل ہے، آپ جو باہر کسی بندے کو مکان بیچ رہے ہو اور بیچ بھی میرے ذریعے سے رہے ہو تو یہ مکان آپ مجھے دے دو، تو یہ بھی خود اعراض کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے حق شفا اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بائع کا وکیل جب وہ فروخت کرے وہو شفیع، اس حال میں کہ وہی شفیع ہے، فلا شبہۃ لہ، تو اس کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ وکذالک ان ضمن الشفیع الدرک عن البائع، اسی طریقے سے اگر شفیع ضامن ہو گیا درک کا، درک کہتے ہیں پانے کا، مطلب یہ ہے کہ زمین اور جائیداد میں کسی کا حق ثابت ہونا، تاوان، خسارہ، اب یہ اس کا معنی کر سکتے ہیں، یعنی جو شفا کرنے والا ہے اگر تاوان کا ضامن ہو گیا بائع کی جانب سے تو پھر اس صورت کے اندر بھی شفیع کا حق شفا باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ لیں، جیسے بھی یہ شاہد ہے، اس کا مکان ہے، زاہد اس کا شفیع ہے، شاہد نے یہ مکان بیچا اور یہ جو ناصر ہے، ناصر یہ مشتری ہے، شاہد ناصر سے کہتا ہے کہ آپ مکان مجھ سے خرید لیں، لیکن ناصر کو تردد ہے کہ اس مکان کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی کا حق وغیرہ نہ دینا ہو، کوئی تاوان نہ دینا ہو، تو یہ جو زاہد ہے جو کہ شفیع ہے، یہ زاہد کہتا ہے ناصر سے کہ آپ مکان خرید لیں، کسی قسم کا اگر کوئی تاوان ہوا یا کوئی خسارہ ہوا اس کا میں ضامن ہوں، وہ میں پورا کروں گا۔ تو جب اس نے ضمانت دی ہے شاہد کی، تو جیسے ہی یہ ضامن بنے گا تو ضامن بننے کے ساتھ ہی اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے، یعنی کیا مطلب؟ فلا شفعۃ لہ، شفیع کے لیے حق شفا حاصل نہیں ہوگا، ان ضمن الشفیع، اگر شفیع ضامن ہوا الدرک، تاوان کا، چٹی کا، عن البائع، بائع کی جانب سے۔ آگے دیکھیں ووکیل المشتری، اسی مسئلے کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، یہاں پر دیکھیں یہ جو زاہد ہے جو کہ شاہد کا پڑوسی ہے اور شفیع ہے اس مکان میں، لیکن زاہد یہ شاہد کا وکیل نہیں ہے بلکہ یہ ناصر کا وکیل ہے۔ ناصر اس کو کہتا ہے کہ آپ میرے وکیل بن کے شاہد سے مکان خرید دیں، تو زاہد یہ والا مکان خریدتا ہے ناصر کا وکیل بننے کی حیثیت سے، تو جیسے ہی زاہد ناصر کا وکیل بننے کی حیثیت سے یہ والا مکان خریدے گا تو زاہد کا حق شفا ختم نہیں ہوگا، برقرار رہے گا، کیونکہ دیکھیں اس نے مکان خریدا ہی اس لیے ہے تاکہ اس میں حق شفا ثابت ہو سکے، تو لہذا اب اس مکان میں زاہد حق شفا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ جیسے بائع کے وکیل ہونے کی حیثیت سے اگر فروخت کرے تو پھر اس کا حق شفا ختم ہو جاتا ہے، اس صورت کے اندر ختم نہیں ہوگا بلکہ برقرار اور ثابت رہے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مشتری کا وکیل جب وہ خریدے وہو شفیع، اس حال میں کہ جو وکیل ہے وہ شفیع بھی ہے، فلہ شفا، تو اس کے لیے حق شفا حاصل ہوگا۔ آگے دیکھیں ومن باع بشرط الخیار، ایک آدمی نے مکان فروخت کیا خیار شرط کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ مسئلہ دیکھیں، یہ شاہد ہے، شاہد کا مکان ہے، یہ جو شاہد ہے یہ بائع ہے، اس نے یہ مکان فروخت کر دیا ناصر مشتری کو، لیکن ساتھ ساتھ اس نے شرط لگا دی کہ میں مکان تو آپ کو فروخت کرتا ہوں لیکن مجھے 3 دن تک سوچنے کا اختیار ہوگا، میں سوچوں گا، اگر مجھے یہ سودا پسند آیا اور مجھے سمجھ میں آتا ہوا تو پھر اس کو ہم فائنلائز کر دیں گے۔ تو جب تک بائع کے لیے خیار شرط باقی ہے، زاہد اس مکان کے اوپر حق شفا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک اس کا خیار شرط باقی ہے تب تک بیع مکمل نہیں ہوگی، اور جب تک بیع مکمل نہ ہو اس کے اوپر شفا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب 3 دن گزر گئے اور اس نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ سودا منظور ہے، اب یہ مکان آپ کا ہے، تو جیسے ہی اپنا خیار شرط ختم کرے گا تو پھر اسی کے ساتھ ہی یہ جو زاہد جو کہ شفیع ہے اس مکان کے اوپر حق شفا کر سکتا ہے، تو لہذا کیونکہ اب یہاں پہ بیع مکمل ہو چکی ہے تو جیسے ہی بیع مکمل ہوگی اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں ومن باع، ایک آدمی نے مکان فروخت کیا خیار شرط کے ساتھ، تو اس صورت میں شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر بائع نے خیار شرط کو ساقط کر دیا، چاہے اس کی مدت ختم ہوئی تھی اس وجہ سے ساقط ہوا یا اس نے پہلے ہی ساقط کر دیا، وجبت الشفا، تو پھر شفا واجب ہوگا، مطلب یہ کہ شفا ثابت ہو جائے گا، اگر شفیع اس کے اوپر حق شفا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِنِ اشْتَرَىٰ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، خیار شرط کا دوسرا مسئلہ، لیکن اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے مسئلے میں تو یہ تھا نا کہ بائع اپنے لیے خیار شرط لگاتا ہے، اب یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ناصر مشتری ہے یہ اپنے لیے خیار شرط لگاتا ہے۔ شاہد کہتا ہے کہ یہ مکان آپ مجھ سے خرید لیں، ناصر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں لیکن مجھے 3 دن تک سوچنے کا اختیار ہوگا، اگر مجھے سودا پسند ہے تو میں اس کو فائنل کر دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خیار شرط بائع کے لیے نہیں بلکہ مشتری کے لیے تو پھر اس کو حق شفا شفیع کو حاصل ہوگا، کیونکہ دیکھیں بائع نے جب خیار شرط نہیں لگایا ہے تو بائع کی جانب سے بیع مکمل ہو چکی ہے، تو جب بائع کی جانب سے بیع مکمل ہو چکی ہے تو شفیع اس کے اوپر حق شفا کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری نے خریدا ہے خیار شرط کے ساتھ وجبت الشفا، تو شفا واجب ہوگا، مطلب یہ کہ شفا یہاں پر ثابت ہوگا۔ ومن ابتاع دارا شراء فاسدا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی گھر خریدا اور اس کے اندر اس نے کوئی ایسی شرط لگا دی جو شرط فاسد تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ شرط فاسد کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، اور جب بیع فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے اس کو توڑا جائے۔ تو اگر بیع فاسد کی وجہ سے کوئی مکان فروخت ہوا ہے تو شفیع اس کے اوپر حق شفا نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں اگر تو مشتری نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے تو وہ گھر ابھی تک بائع کی ہی ملکیت میں ہے، تو جب گھر بائع کی ملکیت میں ہے اس کے اوپر شفا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر بالفعل مشتری اس کے اوپر قبضہ کر بھی چکا ہے تو تب بھی اس کے اوپر شفا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بیع فاسد ہے، اور بیع فاسد کے بارے میں شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اس بیع کو توڑو،
اگر آپ اس کے اوپر شفا کا حق ثابت کر دیں گے تو اس سے تو بے ٹوٹے گی نہیں بلکہ مزید پکی اور مضبوط ہو جائے گی، تو لہذا وہ مکان جو بے فاسد کی وجہ سے فروخت ہوا ہے اس مکان کے اوپر حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ بے فاسد میں شفیع کو حق شفا نہیں حاصل ہوگا، یہ اس وقت ہے کہ جب بے فاسد کو فسخ کیا جا سکتا ہو۔ لیکن اگر مشتری نے بے فاسد سے خریدا ہوا مکان آگے فروخت کر دیا ہے تو ظاہر ہے اب وہ پہلی بے فسخ نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کہ ساری تفصیل میں آپ کو کتاب البیوع میں پڑھا چکا ہوں۔ تو اب چونکہ فسخ کا احتمال ختم ہو گیا ہے لہذا شفیع اب اس مکان کے اوپر حق شفا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے خریدا کوئی مکان شرائع فاسد کے ساتھ فلا شفعۃ فیہ تو اس مکان میں حق شفا حاصل نہیں ہوگا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اور متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے، متعاقدین مطلب بائع اور مشتری، عقد کرنے والے، عقد بیع کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ الفسخ لازم ہوگا کہ اس بیع کو فسخ کریں۔ فَإِن سَقَطَ الْفَسْخُ اور اگر بیع کا فسخ کرنا ساقط ہو جائے، کیسے ساقط ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مشتری نے بالفرض اس کو کہیں آگے فروخت کر دیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وجبت الشفعہ یہاں پر حق شفا شفیع کے لیے ثابت ہوگا، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفعہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ شفیع اور مشتری میں ثمن کا اختلاف ہو جائے یا اسی طرح بائع اور مشتری میں ثمن کا اختلاف ہو، اور دیگر مسائل بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں کور کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ أَخَذَهَا بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عِنْدَ أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البينة بينة المشتري وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حتى عن المشتري، وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب خریدا ذمی نے کسی گھر کو شراب کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں اور اس کا شفیع بھی ذمی ہے تو وہ لے گا شراب کی مثل کے ساتھ اور خنزیر کی قیمت کے ساتھ، اور اگر شفیع مسلمان ہے تو لے گا شراب اور خنزیر کی قیمت کے بدلے میں، اور شفع نہیں ہوگا ہبہ میں مگر یہ کہ عوض مشروط کے ساتھ ہو۔ اور جب اختلاف ہو جائے شفیع اور مشتری کا ثمن میں تو قول مشتری کا معتبر ہوگا، اور اگر وہ دونوں بینہ قائم کر دیں تو بینہ شفیع کا معتبر ہوگا۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینہ مشتری کا معتبر ہوگا۔ اور جب دعویٰ کرے مشتری ثمن زیادہ کا اور دعویٰ کرے بائع ثمن میں کمی کا اور اس نے قبضہ نہ کیا ہو ثمن کا، تو لے گا شفیع اس ثمن کے بدلے میں جو بائع کہتا ہے، اور یہ گرانا ہوگا مشتری سے ثمن کا۔ اور اگر بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا تھا تو شفیع اس مکان کو لے گا مشتری کے قول کے مطابق اور توجہ نہیں کرے گا بائع کے قول پر۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک ذمی نے دوسرے ذمی کو شراب یا خنزیر کے بدلے میں مکان فروخت کیا، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس مکان کا شفیع وہ بھی ذمی ہے، تو جتنی شراب کے بدلے میں وہ گھر فروخت ہوا ہے اتنی ہی شراب دے کر وہ شفیع اس مکان کو لے گا، کیونکہ شراب دیکھیں یہ مثلی چیز ہے۔ اور اگر مشتری نے اس مکان کو خریدا ہے خنزیر کے بدلے میں تو خنزیر چونکہ ذوات القیم میں سے ہے، لہذا اگر شفیع اس مکان کے اوپر شفع کرتا ہے تو پھر وہ خنزیر کی قیمت کے بدلے میں اس مکان کو لے گا۔ مثال کے طور پہ جوزف اس کا مکان ہے، اور پٹیر یہ شفیع ہے، اور مائیکل یہ مشتری ہے، اور یہ تینوں کے تینوں ہی ذمی ہیں۔ جوزف نے مائیکل کو مکان فروخت کیا کس کے بدلے میں؟ شراب کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں، اور شفیع یہ حق شفع کرتا ہے تو یہ شراب ہے تو شراب دے کے لے گا، کیونکہ ذمی کے حق میں شراب ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے حق میں سرکہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اس مکان کو فروخت کیا ہے خنزیر کے بدلے میں، سور کے بدلے میں، تو پھر اس صورت کے اندر یہ خنزیر نہیں دے گا بلکہ یہ خنزیر کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے کے اس مکان پر شفع کر سکتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا، جب ذمی نے گھر خریدا ہے شراب کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں اور شفیع بھی ذمی ہے تو وہ لے گا اس مکان کو بمثل الخمر، خمر کی مثل، یعنی جتنی شراب دی اتنی شراب دے کے اس مکان کو لے گا۔ وقیمت الخنزیر، اور خنزیر کے بدلے میں اگر خریدا ہے تو خنزیر نہیں دے گا بلکہ خنزیر کی جو قیمت ہے وہ دے گا، کیونکہ دیکھیں خنزیر بالکل ویسا نہیں آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ خنزیر اگر آپ دے رہے ہیں تو کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی وزن وغیرہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو لہذا بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی خنزیر دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اب یہاں پر یہ ہے کہ اس خنزیر کی جو قیمت بنتی ہوگی وہ ذمی دے کے پھر اس مکان کو لے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہاں پر اگر صورت ایسی ہے کہ اس میں جو شفیع ہے یہ غیر مسلم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے، تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ جو اس کا شفیع مسلمان ہے تو اور یہ والا مکان شراب یا خنزیر کے بدلے میں فروخت ہوا ہے تو ظاہر ہے نہ تو یہ شراب دے سکتا ہے نہ ہی یہ خنزیر دے سکتا ہے، لہذا یہ دونوں کی قیمت دے کر
شراب کے بدلے میں فروخت ہوا ہے تو شراب کی قیمت دے کے اس کے اوپر شفا کر لے گا، شفا کر کے اس مکان کو لے لے گا، اور اگر خنزیر کے بدلے میں فروخت ہوا ہے تو خنزیر کی قیمت دے کے اس مکان کو وصول کر لے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا، اور اگر اس کا شفیع مسلمان ہے، أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، تو خمر اور خنزیر کی قیمت کے بدلے میں اس مکان کو لے لے گا۔ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو اپنا مکان ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تو پھر اس صورت کے اندر اس مکان کے اوپر شفع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں شفع وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مبادلۃ المال بالمال ہو۔ یہاں پر جب اس نے گفٹ کیا ہے تو ایک سائڈ پر تو مال ہے، یعنی گھر ہے اس کا، دوسری سائڈ پر مال نہیں ہے بلکہ مفت ہے، لہذا اب یہاں پر اس مکان پر شفع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہبہ مشروط تھا، مشروط اس طریقے سے تھا کہ میں آپ کو یہ مکان گفٹ کرتا ہوں اور آپ اس کے بدلے میں مجھے 1000 روپے گفٹ کرو، تو اب یہ جو اس کا عوض مشروط ہے، شرط لگائی گئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اگرچہ بظاہر صورت کے اعتبار سے یہ ہبہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ مبادلۃ المال بالمال پایا جا رہا ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ بیع ہی ہے، لہذا اس کے اوپر شفع بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ، ہبہ کے اندر شفع نہیں ہو سکتا الا ان تکون بعوض مشروط، مگر یہ کہ ہبہ کا عوض مشروط ہو، یعنی ہبہ کے عوض کے اندر شرط لگائی گئی ہو کسی چیز کی کہ آپ اس کے بدلے مجھے یہ والی چیز دیں گے تب میں آپ کو یہ والا مکان گفٹ کرتا ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر اس مکان کے اوپر شفع ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي، اور جب اختلاف ہو جائے شفیع اور مشتری کا ثمن میں، مثال دیکھیں جیسے کہ یہ زاہد ہے، یہ بائع ہے، اس کا مکان ہے، اور اس نے یہ مکان فروخت کیا شاہد جو کہ مشتری ہے، اور یہ جو ناصر ہے یہ ہے شفیع ہے، اس نے حق شفع کر دیا، لیکن اب ناصر اور شاہد کے اندر اختلاف ہو گیا اس مکان کی قیمت کے بدلے میں۔ شاہد کہتا ہے کہ یہ مکان میں نے خریدا ہے 80,000 کا، اور جبکہ ناصر کہتا ہے کہ تو نے یہ والا مکان خریدا ہے 60,000 کا۔ تو پہلی بات تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ اس میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ اس میں دیکھیں جو شفیع ہے یہ ہے مدعی، اور جو شاہد ہے یہ ہے مدعا علیہ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مدعی اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ بینہ قائم کرے، اور اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کے اوپر قسم ہوتی ہے، تو اگر تو اس کے پاس بینہ نہیں تھا، گواہ نہیں تھے، اور یہ جو مشتری ہے اس نے قسم اٹھا لی، اگر یہ حلف اٹھا لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے، تو پھر قول اسی مشتری کا ہی معتبر ہوگا، اور شفیع اگر اس مکان کو شفع کے ذریعے سے لینا چاہتا ہے تو 80,000 روپے کے بدلے میں لے گا، 60,000 کے بدلے میں نہیں لے گا۔ لیکن اگر یہ جو شفیع ہے اس نے بینہ قائم کر دیا اور اس کے مقابلے میں مشتری اس نے بھی بینہ قائم کر دیا، دونوں نے ہی گواہ پیش کر دیے، تو پھر اس صورت کے اندر کس کے بینے کو لیا جائے گا اور کس کے بینے کو چھوڑا جائے گا، تو اس مسئلے میں طرفین کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قول معتبر ہوگا ناصر کا بینہ کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ مدعی ہے اور مدعی کا قول بینہ کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینہ اس میں مشتری کا معتبر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو 60,000 ہے، 60,000 کے اندر تو دونوں ہی متفق ہیں، یہ بھی متفق ہے، یہ بھی متفق ہے، اصل جو دعویٰ ہے وہ اضافی 20,000 میں ہے، تو چونکہ مشتری ایک اضافی 20,000 کا مدعی ہے تو حقیقت کے اندر مدعی وہ مشتری ہے، نہ کہ مدعی وہ شفیع ہے، لہذا قول مشتری کا معتبر ہوگا بینہ کے ساتھ۔ یہی فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي، جب اختلاف ہو جائے شفیع اور مشتری کا ثمن میں تو قول مشتری کا معتبر ہوگا، کس کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب شفیع کے پاس بینہ نہ ہو، اور اگر دونوں بینہ قائم کر دیں تو پھر بینہ شفیع کا معتبر ہوگا طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بینہ مشتری کا معتبر ہوگا، لہذا فیصلہ ہوگا مشتری کے بینہ کے اوپر، 80,000 روپے کے بدلے میں اگر شفیع مکان لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ، اگلا مسئلہ دیکھیں، یہاں پر وہی والی مثال ہے کہ ظاہر یہ بائع ہے، اس کا مکان ہے، ناصر یہ شفیع ہے، اور شاہد یہ مشتری ہے۔ مشتری کہتا ہے کہ میں نے یہ والا مکان خریدا ہے 80,000 کا، زاہد کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ والا مکان بیچا ہے 60,000 کا، اور شفیع نے اس مکان کے اوپر حق شفع کر دیا۔ اب آیا شفیع 60,000 دے کے یہ والا مکان لے گا یا 80,000 دے کے یہ والا مکان لے گا؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو بائع ہے اس نے آیا ثمن کے اوپر قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر تو بائع نے ثمن کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے تو پھر یہ جو شفیع ہے 60,000 دے کے یہ مکان لے لے گا، 80,000 نہیں دے گا، تو یہ کہا جائے گا کہ اصل میں یہ جو بائع ہے اس نے جو اضافی 20,000 ہے، یہ اضافی 20,000 مشتری کو معاف کر دیا ہے۔ ممکن تھا اس نے 80,000 کا ہی بیچا ہو، لیکن جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے 60,000 لینے ہیں اور ابھی تک اس نے ثمن کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے، تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اوپر والا 20,000 اس کو چھوڑ دیا ہے، لہذا اس کو اختیار حاصل ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ تو جب وہ مشتری کو 20,000 چھوڑ رہا ہے تو لہذا شفیع بھی اگر اس کے اوپر حق شفع کرتا ہے تو پھر 60,000 کے اوپر ہی کرے گا، اوپر والا 20,000 وہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ جب دعویٰ کرے مشتری ثمن میں اضافے کا، زیادہ ثمن کا دعویٰ کرے اور بائع دعویٰ کرے کم ثمن کا، ولم یقبض الثمن، اور حالت یہ ہے کہ بائع نے ثمن کے اوپر قبضہ نہیں کیا،
اخذ ہے شفیع، تو شفیع اس مکان کو لے گا بما قال البائی، اس قول کے اوپر جو بائی کہتا ہے، یعنی 60,000 کے اوپر، وکان ذالک حتى عن المشتری، اور اس میں گرانا ہوگا، کم کرنا ہوگا مشتری سے، جو اضافی رقم ہے جس کا مشتری مدعی ہے، اور وہ اضافی رقم یہاں پر 20,000 ہے۔ البتہ اگر بائی سمن کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، پھر بائی اور مشتری کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، مشتری کہتا ہے میں نے 80,000 روپے کے بدلے میں خریدا ہے، بائی کہتا ہے میں نے 60,000 روپے کے بدلے میں خریدا ہے، تو بائی تو فارغ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ ہے مشتری کا اور شفیع کا، لہذا شفیع اگر شفع کرتا ہے تو 80,000 دے کے مکان کو لے لے گا، جو بائی کا قول ہے شفیع اس قول کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں بین کانا، اور اگر قبض سمنا، سمن پر قبضہ کر لیا تھا، کس نے؟ بائی نے، بعد میں اختلاف ہوتا ہے بائی اور مشتری کا، آخذہا، تو پھر لے گا وہ اس کو، کون لے گا، کس کو لے گا؟ آخذہ کا فاعل ہے شفیع، ہاں یہ لوٹ رہا ہے مکان کی طرف، شفیع اس مکان کو لے گا بما، اس قول پر، قال المشتری، جو مشتری کہتا ہے، ولم یلتفت، اور التفات نہیں کرے گا، توجہ نہیں کرے گا الی قول البائع، بائی کے قول کی طرف، کیونکہ بائی فارغ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر شفیع کا اور مشتری کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفع، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشفوع مکان کی قیمت کم کرنا اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا حَتَّى الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ وَإِنْ حَتَّى عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيعِ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ لِلشَّفِيعِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَلَا يُعْتَبَرُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْلَاكِ وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِوَضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب بائی کم کر دے مشتری سے سمن کے بعض حصے کو تو ساقط ہو جائے گا یہ بعض حصہ شفیع سے بھی، اور اگر وہ گرا دے مشتری سے تمام سمن کو تو ساقط نہیں ہوگا شفیع سے تمام سمن، اور اگر مشتری اضافہ کر دے بائی کے لیے سمن میں تو یہ اضافہ لازم نہیں ہوگا شفیع کے لیے، اور جب کئی شفعاء جمع ہو جائیں تو شفع ان کے درمیان ان کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا، اور اس میں اعتبار نہیں کیا جائے گا ان کی ملکیت کے مختلف ہونے کا، اور وہ شخص جس نے گھر کو خریدا کسی عوض کے بدلے میں تو شفیع لے گا اس گھر کو اس عوض کی قیمت کے بدلے میں، اور اگر اس نے گھر کو خریدا کسی مکیلی یا موزونی چیز کے بدلے میں تو شفیع لے گا اس کو اسی کی مثل کے ساتھ، اور اگر اس نے کسی زمین کو فروخت کیا کسی زمین کے بدلے میں تو شفیع لے گا ان دونوں میں سے ہر زمین کو دوسرے کی قیمت کے بدلے میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، اگر بائی مشتری سے سمن کے بعض حصے کو کم کر دے تو شفیع کے لیے بھی وہ بعض حصہ کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ شاہد یہ بائی ہے اور اس نے مکان فروخت کیا ہے ناصر کو، ناصر ہے مشتری، اور جو بے ہوئی تھی 1,00,000 روپے کے اوپر، بعد میں شاہد اس 1,00,000 میں سے 10,000 کم کر دیتا ہے، اب 10,000 کم کر کے یہ مشتری کو دے رہا ہے یہ والا مکان 90,000 کا۔ اب یہ جو شفیع ہے، شفیع نے اگر اس کے مکان کے اوپر حق شفع کیا ہے تو شفیع سے بھی یہ 10,000 روپے کم ہو جائیں گے، اور شفیع کے ذمہ بھی لازم ہوگا کہ یہ 90,000 دے کے اس مکان کو لے لے گا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اذا حتی، جب کم کر دے بائی مشتری سے سمن کے بعض حصے کو یسقط، ساقط ہو جائے گا ذالک، وہ یہ جو ذالک ہے نا یہ لوٹ رہا ہے اس بعض سمن کی طرف، یعنی یہ جو بعض سمن ہے یہ ساقط ہو جائے گا، یعنی شفیع سے بھی، شفیع کے ذمہ بھی پھر لازم نہیں ہوگا کہ یہ 10,000 دے۔ وَإِنْ حَتَّى عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيعِ۔ اگلا مسئلہ، یہی والا مسئلہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ شاہد نے 1,00,000 کا مکان فروخت کیا تھا ناصر کو، بعد میں 10,000 کی کمی کر دی تھی، لیکن اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ شاہد نے جب ناصر کو 1,00,000 کا مکان فروخت کیا تھا تو 10,000 کی کمی نہیں کی، بلکہ پورے کا پورا 1,00,000 ہی چھوڑ دیا۔ جب پورے کا پورا 1,00,000 چھوڑ دیا ہے، اگر زاہد نے اس مکان کے اوپر حق شفع کیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ زاہد سے بھی پورا کا پورا 1,00,000 معاف ہو جائے گا اور یہ جو زاہد جو کہ شفیع ہے وہ فری میں یہ مکان لے لے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اگر سمن میں سے بعض حصہ کم کر دیا جائے تو اصل عقد کے ساتھ جو باقی رقم ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے، لیکن اگر ساری سمن ہی معاف کر دی جائے تو اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بغیر سمن کے ہوا ہے، تو جب بغیر سمن کے ہوا ہے اور شفیع سمن کے ساتھ لینے کا حقدار ہوتا ہے، یہاں پر سمن چونکہ باقی ہی نہیں رہی ہے، لہذا یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ شفیع یہ بغیر سمن کے لے لے، بلکہ شفیع کو پوری کی پوری قیمت دینی لازم ہوگی۔ دیکھیں فرمانا وَإِنْ حَتَّى، اور اگر گرا دے عنہ اس سے، کس سے؟ اس مشتری سے، حتیٰ کا فاعل ہے بائی، اگر بائی مشتری سے جمی سمن یعنی ساری کے ساری سمن معاف کر دے، لم یسقط عن الشفیع، تو پھر شفیع سے یہ سمن ساقط نہیں ہوگی، بلکہ شفیع کو ساری کے ساری سمن دے کے وہ مکان لینا پڑے گا۔ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ۔ اگلا مسئلہ، شاہد نے 1,00,000 کا مکان فروخت کیا تھا ناصر کو، ناصر جو کہ مشتری ہے، اب یہاں پر یہ جو ناصر ہے، ناصر اس میں 10,000 کا اضافہ کر دیتا ہے۔ ناصر کہتا ہے کہ بھئی یہ جو 1,00,000 روپے کا آپ نے مجھے مکان بیچا ہے، میں 1,00,000 روپے نہیں بلکہ آپ کو 1,10,000 روپے دیتا ہوں،
تو یہ جو ناصر جو کہ مشتری نے جو اصل ثمن میں اضافی رقم شامل کی ہے، یہ اضافی رقم شفیع کو دینا لازم نہیں ہوگی۔ اگر شفیع اس مکان کے اوپر حق شفا کرتا ہے تو پھر اس کو 1,00,000 روپے کی ہی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اگر تو یہ 1,00,000 روپے بائی نے وصول کر لیے ہیں تو پھر یہ جو شفیع ہے، شفیع 1,00,000 مشتری کو دے کے مکان لے لے گا، اور اگر بالفرض بائی نے ابھی وصول نہیں کیے ہیں بلکہ وہ رقم مشتری کے پاس ہے تو پھر یہ شفیع 1,00,000 روپے بائی کو دے کے مکان لے لے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب مشتری نے بائی کے لیے ثمن میں اضافہ کر دیا تو یہ اضافی رقم شفیع کے لیے لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ مشتری نے جو رقم کا اضافہ کیا ہے یہ شفیع کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہو۔ تو جب اس بات کا امکان موجود ہے لہذا شفیع کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور جس رقم کے اوپر سودا ہوا ہے وہی رقم دے کے شفیع اس مکان کو لے لے گا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی پراپرٹی اور جائیداد ایسی ہے جس میں کئی شفعاء، یہ شفیع کی جمع ہے، شفع کرنے والے کئی جمع ہو چکے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت برابر درجے کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خلیط فی نفس المبی ہے، ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ایک حویلی ہے 18 مرلے کی، 18 مرلے میں سے جو 9 مرلے ہیں وہ ہیں شاہد کے، اور 18 مرلے میں سے جو 6 مرلے ہیں وہ ہیں زاہد کے، اور جو 2 مرلے ہیں وہ ہیں ناصر کے، اور 1 مرلہ ہے وہ ہے ماجد کا۔ اب یہ سارے کے سارے خلیط فی نفس المبی ہیں، یعنی اس پراپرٹی کے اندر برابر کے تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال اس پراپرٹی کے اندر یہ حصے دار ہیں، کسی کا حصہ کم ہے کسی کا حصہ زیادہ ہے۔ اب اگر بالفرض شاہد نے یہ والا مکان فروخت کر دیا، 9 حصے اس نے اپنے فروخت کر دیے، تو اب یہ جو 9 حصے ہیں جو کہ 18 مرلے کے کل نصف بنتا ہے، یہ نصف ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ آیا یہ ان کے درمیان اسی طریقے سے تقسیم ہوگا کہ یعنی اس کا حصہ زیادہ ہے تو اس کو نصف میں سے زیادہ مل جائے، یعنی 9 ہے نا، تو جب اس کا حصہ 6 ہے تو اس کو 6 حصے دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے 9 میں سے 2 حصے اس کو دیے جائیں گے اور 9 میں سے 1 حصہ اس کو دیا جائے گا۔ آیا ایسے کیا جائے گا یا پھر ایسے کیا جائے گا کہ یہ جو 9 حصے ہیں ان 9 حصوں ان تینوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوں گے، 3 جمع 3 جمع 3۔ کس طریقے سے تقسیم ہوگی؟ اس میں حنفیہ کا اور شوافی کا اختلاف ہے۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے جس کے حصے ہیں اس کے مطابق اس کو حصہ دیا جائے گا، یعنی اس کے جب 6 حصے ہیں 9 میں سے، تو جب اگر یہ شفع کرتا ہے تو اس کو 6 حصے مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کے 2 حصے ہیں تو اس کو 2 حصے مل جائیں گے، اس کا 1 حصہ ہے تو اس کا 1 حصہ مل جائے گا۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ عدد رؤوس کا اعتبار ہے، گنتی کا اعتبار ہے، ان کا اس پراپرٹی کے اندر حصہ کتنا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور عدد رؤوس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شفیع ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں، لہذا اگر یہ سارے حق شفع کرتے ہیں تو پھر یہ جو مکان ہے ان تینوں شرکاء کو شفع کی وجہ سے برابر برابر مل جائے گا، یعنی 3 مرلے ان تینوں کو مل جائیں گے۔ دیکھیں ذرا یہی فرما رہے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، اور جب شفع کرنے والے جمع ہو جائیں، یعنی ایک سے زیادہ شفیع جمع ہو گئے ہیں، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، تو شفع جو ہوگا ان کے درمیان ان کے عدد رؤوس کے اعتبار سے ہوگا، ان کے سروں کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی ان کی گنتی کے اعتبار سے ہوگا۔ وَلَا يُعْتَبَرُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْلَاكِ، اور ان کی ملکیت کے مختلف ہونے کے اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ جس کی زیادہ ملکیت ہے اس کو ہم زیادہ حصہ دے دیں، جس کی کم ملکیت ہے اس کو ہم کم حصہ دے دیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ دَارًا بِعِوَضٍ، دیکھیں اس سے پہلے سارے مسئلے وہ ذکر کیے گئے تھے کہ مشتری نے مکان خریدا تھا ثمن کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں، تو جب شفیع شفع کرے گا پیسے دے کے وہ مکان لے لے گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر مشتری نے مکان خریدا ہے پیسوں کے بدلے میں نہیں بلکہ ایسی چیز کے بدلے میں، ایسے سامان کے بدلے میں اس نے وہ مکان خریدا ہے جس کی مثل مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، یعنی جو ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بکری کے بدلے میں اس نے مکان خرید لیا۔ اب یہ دیکھیں بکری ایسی چیز ہے جس کی مثل مارکیٹ میں نہیں ملتی، کیونکہ اگر آپ اسی کے ساتھ کی دوسری بکری لیں گے تو اس میں اور پہلی بکری میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا، یا وزن میں فرق ہوگا، یا صفات میں فرق ہوگا، یا عمر میں فرق ہوگا، یا رنگ روپ کے اندر فرق ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بکری دوسری بکری سے نہیں ملتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر جب شفیع اس مکان کے اوپر حق شفع کرے گا تو پھر وہ کیا دے گا؟ تو پھر وہ جو چیز ہے، جو سامان ہے، اس کی قیمت دے کے اس مکان کو وصول کر لے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَمَنِ اشْتَرَىٰ دَارًا، اور جب مشتری نے مکان کو خریدا بِعِوَضٍ، کسی عوض کے بدلے میں، عوض سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، سونا چاندی درہم دنانیر نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جس کی مثل مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، کوئی ایسا سامان ہے۔ اخذہ الشفیع بقیمتہ، تو شفیع اس کی قیمت دے کے اس مکان کو وصول کر لے گا۔ اور اگر مشتری نے مکان خریدا ہے کسی ایسے سامان کے بدلے میں جو ذوات الامثال میں سے، یعنی اس کی مثل مارکیٹ میں ملتی ہے، تو پھر تو بہت آسان ہے، اگر شفیع اس مکان کے اوپر حق شفع کرتا ہے تو مارکیٹ سے وہی چیز لے کے وہ ادا کر دے گا مشتری کو، اور وہ مکان اسے وصول کر لے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ، اور اگر اس نے خریدا ہو اس مکان کو مشتری نے مکیلن کسی مکیلی چیز کے بدلے میں یا موزونی چیز کے بدلے میں، اخذها بمثلہ،
تو پھر یہ جو شفیع ہے یہ اسی کی مثل دے کے پھر اس مکان کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، یہ مکیلی چیزوں میں سے ہے، اگر 10 کیل اس نے گندم دے کے اس نے مکان کو لیا ہے تو پھر یہ بھی 10 کیل گندم دے کے مکان کو لے لے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر اس نے 2 من نمک کے بدلے میں مکان خریدا ہے تو شفیع بھی 2 من نمک ادا کر کے اس مکان کو وصول کر لے گا۔ آگے دیکھیں وَإِن بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ، اور اگر بیچا ہے زمین کو زمین کے بدلے میں، زمین بیچا ہے یا پلازا بیچا ہے یا مکان بیچا ہے، کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ شاہد، اس کا ایک پلازا ہے، شاہد ہے بائے، اور یہ جو زاہد ہے، زاہد اس کا ایک پلاٹ ہے۔ شاہد بائے نے اپنا جو پلازا ہے وہ اس زاہد کو فروخت کر دیا جو کہ مشتری ہے، اور ثمن یہ طے ہوئی وہ پلاٹ جو کہ زاہد کے پاس ہے، یعنی یہ والا جو پلازا بیچا ہے اس کی ثمن یہ والا پلاٹ ہے۔ اسی طریقے سے زاہد نے جو یہ والا پلاٹ فروخت کیا ہے اس کی ثمن یہ والا پلازا ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو ناصر ہے یہ شفیع ہے، یہ پڑوسی ہے اس پلازے کا، اس نے اس پلازے کے اوپر حق شفا کر دیا۔ اسی طریقے سے ماجد یہ پڑوسی ہے اس پلاٹ کا، اس نے اس پلاٹ کے اوپر حق شفا کر دیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ شفیع جب حق شفا کرتا ہے تو جو ثمن مشتری نے دی ہوتی ہے اسی ثمن کے بدلے میں وہ شفیع اس مکان کو یا اس پلاٹ کو، اس زمین کو لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک اعتبار سے بائے ہے کیونکہ اس نے پلازا فروخت کیا ہے، اور ایک اعتبار سے مشتری ہے۔ مشتری کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے پلاٹ لیا ہے۔ اسی طریقے سے زاہد ایک اعتبار سے مشتری ہے کیونکہ اس نے پلازا لیا ہے، اور ایک اعتبار سے بائے ہے کیونکہ اس نے یہ پلاٹ فروخت کیا ہے، کس کو؟ شاہد کو۔ اب دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ پلازا ہے یا اسی طریقے سے پلاٹ ہے، یہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، اس کی مثال مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ ہر پلاٹ کا ریٹ کا فرق ہوتا ہے، زمین کا فرق ہوتا ہے۔ پلازا ہے اس میں تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ایک پلازے کا ریٹ اور ہوتا ہے، دوسرے پلازے کا ریٹ اور ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اب یہ جو ماجد نے اس پلاٹ کے اوپر حق شفا کیے ہے، اس کی ثمن تھی یہ والا پلازا۔ اب یہ والا پلازا تو ماجد نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس پلازے کا جو مارکیٹ ریٹ ہوگا وہ مارکیٹ ریٹ دے کر وہ یہ والا پلاٹ لے لے گا کیونکہ اس پلاٹ کی ثمن یہ والا پلازا ہے۔ اسی طریقے سے جو ناصر شفیع ہے اس پلازے کے اوپر، اگر وہ یہ والا پلازا لینا چاہتا ہے تو اس کی ثمن یہ والا پلاٹ ہے۔ اب ناصر یہ پلاٹ تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس پلاٹ کا جو مارکیٹ ریٹ بنتا ہوگا وہ مارکیٹ ریٹ دے کر اس پلازے کو لے لے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِن بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ، اور اگر زمین کو بیچا ہے زمین کے بدلے میں، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ، تو شفیع لے گا اس زمین کو، كُلَّ وَاحِدٍ، ان دونوں میں سے ہر ایک، بقیمت الآخر، دوسرے کی قیمت کے بدلے میں، کیونکہ یہاں پر وہ زمین تو نہیں دی جا سکتی ہے، شفیع تو زمین لینا چاہتا ہے، دوسری زمین اس کے پاس کہاں سے آئے گی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ زمین اور جو زمین سمن ٹھہری ہے وہ ظاہر ہم دونوں کے درمیان فرق ہوگا، لہذا جو زمین سمن ٹھہرائی گئی ہے شفیع اس کی جو قیمت بنتی ہوگی مارکیٹ ریٹ کے مطابق وہ دے کر پھر اس مکان جس کے اوپر اس نے حق شفا دائر کیا ہے یا زمین حق شفا دائر کیا ہے اس کو وصول کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفا، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شفا سے بچنے کے ہیلے اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ أَنَّهَا بِيَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ الشُّفَعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهَا أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَتَسْلِيمُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِي فُلَانٌ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا بِغَيْرِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِي الشُّفْعَةِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ بَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَّتَهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِثَمَنِ دُونَ الثَّوْبِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب شفیع کو یہ والی خبر پہنچی کہ یہ مکان بکا ہے 1000 کے بدلے میں، اس نے حق شفا سپرد کر دیا، پھر اس کو معلوم ہوا یہ مکان تو 1000 سے کم کے بدلے میں بکا ہے، یا گندم کے بدلے میں بکا ہے، یا جو کے بدلے میں بکا ہے جس کی قیمت 1000 ہے یا زیادہ ہے، تو اس کا سپرد کرنا باطل ہے اور اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کو یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ یہ والا مکان فروخت ہوا ہے دینار کے بدلے میں جس کی قیمت 1000 ہے، تو اسے حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب اسے کہا گیا کہ مشتری فلاں ہیں لہذا اس نے حق شفا چھوڑ دیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ مشتری تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، تو اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ اور جس شخص نے گھر خریدا کسی دوسرے کے لیے تو وہی قسم ہوگا شفا میں، مگر یہ کہ وہ سپرد کر دے اس گھر کو موکل کی طرف۔ اور وہ شخص جس نے گھر کو فروخت کیا مگر ایک ہاتھ کی مقدار اور اسے لمبائی کی حد میں جو شفیع کے مکان سے ملی ہوئی ہے، تو اسے حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے بیچا اس میں سے ایک حصہ ایک ثمن کے بدلے میں، پھر اس نے خرید لیا اس کے باقی کو، تو شفا ہوگا پڑوسی کے لیے پہلے حصے میں نہ کہ دوسرے میں۔
اور جب اس نے اس مکان کو خریدا سمن کے بدلے میں، پھر اس نے اس کو دے دیا کپڑا سمن کے بجائے، تو شفا سمن کے بدلے میں ہوگا، نہ کہ کپڑے کے بدلے میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں کہ جب مکان فروخت ہوا تو جو شفیع تھا اس کو یہ والی خبر ملی کہ یہ والا مکان 1000 درہم کے بدلے میں فروخت ہوا ہے، لہذا اس نے شفیع کا دعویٰ دائر نہیں کیا، کیونکہ اس کو لگا تھا کہ بھی 1000 درہم تو زیادہ ہے۔ لیکن بعد میں اس کو یہ والی بات پتہ چلی کہ یہ جو مکان فروخت ہوا تھا یہ 1000 درہم کے بدلے میں فروخت نہیں ہوا تھا، بلکہ 500 درہم کے بدلے میں فروخت ہوا تھا، تو اب اس کو دوبارہ حق شفا حاصل ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس نے جو پہلے حق شفا چھوڑا تھا وہ تو اس نے سمن کی زیادتی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ سمن زیادہ نہیں ہے بلکہ کم ہے جو یہ افورڈ کر سکتا ہے، لہذا اس کو دوبارہ حق شفا حاصل ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اس کو خبر یہ ملی تھی کہ مکان فروخت ہوا ہے 1000 درہم کے بدلے میں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ 1000 درہم کے بدلے میں مکان فروخت نہیں ہوا بلکہ گندم یا جو کے بدلے میں فروخت ہوا ہے جس کی قیمت 1000 درہم ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کیش ہے وہ دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن گندم ہے یا جو ہے یہ دینا آسان ہوتا ہے، خاص طور پر کاشتکاروں کے لیے یا زمین والوں کے لیے وہ یہ والی چیزیں دینا آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں، قیمت دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس نے قیمت دیکھتے ہوئے اس نے حق شفا چھوڑ دیا ہو، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ قیمت نہیں دینی ہے بلکہ گندم یا جو دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لہذا اس کو حق شفا دوبارہ حاصل ہوگا۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ، جب شفیع کو یہ والی خبر پہنچی کہ یہ مکان بکا ہے 1000 روپے کے بدلے میں، فسلم الشفا، تو اس نے حق شفا تسلیم کر دیا، مطلب یہ کہ چھوڑ دیا۔ ثم علم، پھر اس کو پتہ چلا کہ نہیں 1000 نہیں بلکہ 1000 سے کم کے بدلے میں فروخت ہوا ہے، یا گندم یا جو کے بدلے میں فروخت ہوا ہے جس کی قیمت 1000 ہے یا 1000 سے بھی زیادہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو دوبارہ حق شفا حاصل ہوگا۔ فَتَسْلِيمُهُ بَاطِلٌ، اس نے جو یہ حق شفا چھوڑا ہے یہ چھوڑنا سپرد کرنا باطل ہے، وَلَهُ الشُّفْعَةُ، اس کو دوبارہ نئے سرے سے حق شفا حاصل ہوگا۔ وَإِنْ بَانَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شفیع کو پتہ چلا تھا کہ یہ مکان 1000 درہم کے بدلے میں فروخت ہوا ہے، اس کو سمن زیادہ لگی تھی، اس نے حق شفا چھوڑ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ 1000 درہم کے بدلے میں فروخت نہیں ہوا بلکہ دینار کے بدلے میں فروخت ہوا ہے، مثال کے طور پہ 500 دینار کے بدلے میں فروخت ہوا ہے، اور وہ 500 دینار ایسے ہیں جس کی قیمت 1000 درہم کے برابر ہے، تو آیا اس صورت کے اندر اس کو حق شفا حاصل ہوگا یا حق شفا حاصل نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دینار اور درہم یہ دونوں سمن ہی ہیں، ایک ہی جن سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جب مالیت دونوں کی ایک ہے تو پھر اس صورت کے اندر جب اس نے ایک مرتبہ اپنا حق شفا چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو دوبارہ حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے بتا رہے ہیں وَإِنْ بَانَ، اور اگر یہ والی بات ظاہر ہوئی انہا بیت، یہ مکان فروخت ہوا تھا دینار کے بدلے میں، قیمتہ الفن، جس کی قیمت 1000 درہم ہے، اتنے دینار کے بدلے میں، مثال کے طور پہ 500 دینار کے بدلے میں فروخت ہوا اور 500 دینار یہ ایکول ہیں 1000 درہم کے، تو پھر اس صورت کے اندر فلا شفعۃ لہ، اس شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شفیع کو پتہ چلا کہ یہ مکان جو فروخت ہوا ہے اس مکان کو فلاں آدمی نے خریدا جو کہ بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی ہے، تو پھر اس نے اس مکان کے اوپر شفا نہیں کیا، کیونکہ اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس آدمی سے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اچھا فلاں آدمی میرے پڑوس کے اندر رہے گا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا کہ جو مشتری ہے وہ فلاں بندہ نہیں بلکہ ایک دوسرا آدمی ہے، تو اب اس کو دوبارہ حق شفا حاصل ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ جو اب اس کا پڑوسی آ رہا ہے وہ شریف آدمی نہ ہو بلکہ وہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس نے پڑوسی کی وجہ سے پہلے حق شفا چھوڑا تھا، لیکن جب پڑوسی تبدیل ہو رہا ہے تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے حق شفا حاصل ہوگا۔ دیکھیے فرمانے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب کہا گیا اسے، کس سے کہا گیا؟ شفیع سے کہا گیا، ان المشتری فلان، کہ یہ جو مکان خریدا ہے مشتری فلاں آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، فسلم الشفا، اس نے وہ جو شفا تھا وہ اس نے سپرد کر دیا یعنی چھوڑ دیا۔ ثم علم، پھر اس کو پتہ چلا کہ نہیں وہ جو مشتری ہے وہ فلاں بندہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے، فلہ الشفعۃ، تو پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے حق شفا حاصل ہوگا۔ آگے دیکھیں ومن اشتری دارا بغیرہ، اور وہ شخص جس نے گھر خریدا کسی دوسرے کے لیے تو وہی قسم ہوگا شفا میں۔ دیکھیں ذرا، شاہد اس کا مکان ہے یہ ہے بائع، ناصر یہ مشتری ہے جو اس مکان کو خرید رہا ہے، لیکن ناصر نے بذات خود نہیں خریدا بلکہ ناصر نے وکیل بنایا خالد کو کہ تم شاہد سے مکان خرید کر مجھے دو، تو اب یہ مکان خالد نے خریدا ہے جو کہ وکیل ہے کس کا؟ ناصر کا۔ اب ماجد یہ شفیع ہے اس مکان پر، اس نے حق شفا دائر کر دیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مشتری ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، مدعا علیہ یعنی خصم ہوتا ہے، جھگڑالو، اسی کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے۔ طلب خصومت میں مدعا علیہ یعنی مشتری کو ہی قاضی کی عدالت میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر مدعا علیہ یعنی خصم کون ہوگا؟ آیا ناصر مشتری ہوگا یا پھر خالد اس کا وکیل ہوگا؟ شفیع کون سے مدعا علیہ کو عدالت میں لے جا کے طلب خصومت کرے گا؟ یہ اسی طریقے سے طلب اشہاد میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر زمین وہ مشتری کے پاس ہے تو پھر جو گواہ بنانے ہوتے ہیں وہ مشتری کے پاس جا کر بنانے ہوتے ہیں یا زمین کے پاس جا کر گواہ بنانے ہوتے ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ مدعا علیہ کون بنے گا؟
آیا ناصر مشتری بنے گا یا ناصر مشتری کا وکیل خالد بنے گا؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ظاہر طور پر مکان اس خالد نے خریدا ہے، بھلے ہی اس نے دوسرے کے لیے خریدا ہو، لہذا یہی مدعا علیہ بنے گا۔ اب جب طلب خصومت کی جائے گی تو پھر اسی خالد کو ہی قاضی کی عدالت میں لے کر جایا جائے گا۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں یہ خالد مدعا علیہ نہیں بنے گا، وہ یہ ہے کہ خالد نے جب یہ مکان خرید لیا شاہد سے، اس کا وکیل بن کے، تو پھر اس نے یہ جو ناصر مشتری ہے جو موکل ہے، دیکھیں جس کا وکیل ہوتا ہے نا اس کو موکل کہا جاتا ہے، خالد نے مکان اپنے موکل ناصر کو سپرد کر دیا۔ تو جب اس نے مکان اپنے موکل کو سپرد کر دیا ہے تو اب مدعا علیہ یہ خالد نہیں رہے گا، بلکہ مدعا علیہ موکل بن جائے گا، کیونکہ وہی مشتری ہے، مکان اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ فرمائے ومن اشتری دارن، اور اگر خریدا کسی نے گھر بغیر ہی کسی دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں خریدا، جیسے کہ اس مثال میں خالد نے گھر اپنے لیے نہیں خریدا بلکہ ناصر کے لیے خریدا ہے، فہو الخصم، تو وہی خصم ہوگا، یعنی جو خریدنے کا وکیل ہے شفا میں وہی خصم، وہی مدعا علیہ بنے گا، الا مگر ایک صورت یہ ہے یسلمھا، سپرد کر دے۔ کون سپرد کر دے؟ وہ وکیل سپرد کر دے۔ کس کو سپرد کر دے؟ ہاں، اس مکان کو سپرد کر دے اپنے موکل یعنی ناصر کی طرف۔ تو پھر اس صورت کے اندر جو وکیل ہے وہ مدعا علیہ نہیں بنے گا، بلکہ جو اس کا موکل ہے وہی مدعا علیہ بنے گا۔ وَإِن بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ زِرَاعٍ، دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شفیع ایک بدماش اور فاسق آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اندر مشہور اور معروف ہوتا ہے، تو لہذا وہاں پر کچھ ایسے ہیلے اور بہانے کیے جاتے ہیں کہ شفیع کو مکان نہ ملے حق شفا کی وجہ سے، یعنی شفیع کو حق شفا سے محروم کیا جاتا ہے۔ اسی ہیلے بہانوں کا یہاں سے تذکرہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہیلہ یہاں پر یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بائے ایک ہاتھ لمبا وہ حصہ جو شفیع کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے مکان کا، وہ سیل نہیں کرے، باقی سارا سیل کر دے۔ مثال کے طور پہ یہ بائے کا مکان ہے اور یہ شفیع کی زمین ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب بائی نے اپنا مکان فروخت کیا لیکن یہ والا حصہ سیل نہیں کیا۔ ایک ہاتھ لمبائی کے اندر وہ زمین کا حصہ یا وہ مکان کا حصہ جو شفیع کی زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ فروخت نہیں کیا، یہ والا مکان فروخت کر دیا۔ اب اس صورت کے اندر شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ شفیع کو حق شفا اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے یا وہ مکان ہے، وہ زمین ہے، اس کی ملکیتی مکان زمین یا جگہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر متصل نہیں رہا، متصل یہ والی جگہ ہے، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، اور یہ چھوٹی سی جگہ بائی نے سیل نہیں کی ہے، یہ والا سیل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ شفیع کی زمین نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہیلہ ہے شفیع کو حق شفا سے محروم کرنے کا، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ یہی بتا رہے ہیں وَإِن بَاعَ دَارًا، اگر مکان فروخت کیا إِلَّا مِقْدَارَ زِرَاعٍ، مگر ایک ہاتھ کی مقدار، فی طول الحد، اس لمبی پٹی میں، الذی یلی الشفیع، جو شفیع کی زمین کے ساتھ یا شفیع کے مکان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب یہ لمبی پٹی ایک ہاتھ یہ سیل نہیں کیا، یہ والا سیل کر دیا، تو پھر اس صورت میں شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا، فلا شفاۃ لہ۔ وَإِن بَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، یہاں سے دوسرا ہیلہ بیان کیا جا رہا ہے شفیع کو حق شفا سے محروم کرنے کا۔ مثال کے طور پہ بائی ہے، اس کا ایک مکان ہے جس کی قیمت ہے 8 لاکھ روپے۔ اب شفیع کو حق شفا سے محروم کرنا ہے، تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ بائی نے اس 8 لاکھ والے مکان کے 8 حصے کیے اور ایک حصہ اس نے مشتری کو فروخت کر دیا 1 لاکھ روپے کے بدلے میں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مشتری کو باقی 7 حصے بھی فروخت کر دیے۔ اب شفیع نے جب حق شفا کرے گا تو اس کا حق شفا صرف اس 1 لاکھ والے حصے کے اندر ہوگا، باقی جو 7 لاکھ یا 7 حصے جو ہیں 7 لاکھ روپے میں، اس کے اندر وہ حق شفا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں شفیع کی زمین ملی ہوئی تھی اس کے گھر کے ساتھ، لیکن جب اس نے مشتری کو زمین فروخت کی ہے ایک حصہ، تو پھر یہ جو مشتری ہے یہ اس بائی کے ساتھ اس زمین کے اندر شریک بن چکا ہے، یعنی یہ خلید فی نفس المبی ہو چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خلید فی نفس المبی یہ جار سے مقدم ہوتا ہے، لہذا جب تک اس کو پہلا حصہ فروخت ہو رہا تھا تو باقی 7 حصے تو ویسے ہی بائی سیل نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے حق شفا کیا تو وہ پہلا حصہ لے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا حصہ فروخت کیا تو باقی 7 حصے بھی اس نے فروخت کر دیے ہیں مشتری کو، تو اب یہاں پہ جو مشتری ہے وہ خلید فی نفس المبی بن چکا ہے، اور شریک فی نفس المبی کی موجودگی میں جار کو حق شفا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِن بَاعَ مِنْهَا، اور اگر فروخت کیا منہا اس مکان میں سے، سہمن ایک حصہ، بثمن سمن کے بدلے، مثال کے طور پہ 8 لاکھ والا مکان تھا، اس کے 8 حصوں میں سے ایک حصہ 1 لاکھ روپے کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ ثم ابتاع، پھر مشتری نے خرید لیا بقیۃ، جو باقی حصے ہیں وہ بھی خرید لیے۔ فالشفعۃ للجاری، تو پھر حق شفا حاصل ہوگا جار کے لیے، فی السہم الاول، پہلے حصے میں، یعنی جو 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ ہے اس کے اندر تو اس کو حق شفا حاصل ہوگا، دون ثانی، جو باقی 7 حصے ہیں
اس میں اس کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مشتری اب شریک ہو چکا ہے، اور مشتری خلید فی نفس المبیع ہے، اور خلید فی نفس المبیع کی موجودگی میں جار کو حق شفا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا۔ اگلا مسئلہ ایک اور حیلہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں سے شفیع کو حق شفا سے محروم کرنے کا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے مکان فروخت کیا جس کی قیمت مثال کے طور پہ 3000 ہے، لیکن اس نے اسی مکان کو 3000 نہیں بلکہ 20,000 روپے کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ اب 20,000 کے بدلے میں مشتری کو مکان فروخت کر دیا ہے، لیکن مشتری نے 20,000 روپے دینے کے بجائے بائے کو تھوڑے سے کپڑے دے دیے ہیں، اتنے کپڑے دے دیے ہیں جس کی مالیت 3000 ہے، جو کہ ایکچول اس زمین کی، اس مکان کی مالیت ہے۔ اب شفیع جب حق شفا کرے گا تو آیا یہ 20,000 روپے کے اوپر حق شفا کرے گا یا 3,000 روپے کے اوپر؟ تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ شفیع نے اگر حق شفا کرنا ہے تو 20,000 روپے کے اوپر حق شفا کر سکتا ہے، 3,000 روپے کے اوپر حق شفا نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھیں کپڑے کا جو لین دین ہوا ہے یہ بائی اور مشتری کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کا جو اصل عقد ہے مکان کی فروخت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اگر شفیع نے خریدنا ہے تو یہ مکان اس کو 20,000 روپے کے بدلے میں ہی خریدنا پڑے گا، اور ظاہر ہے 3,000 والا مکان شفیع 20,000 روپے میں تو نہیں خریدے گا، تو اس وجہ سے شفیع کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا ابْتَاعَهَا، اور اگر خریدا مشتری نے اس مکان کو بِثَمَنٍ، ایک ثمن کے بدلے میں، مثال کے طور پہ 20,000، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا، پھر اس 20,000 روپے نہیں دیے اس نے مشتری نے بھائی کو، بلکہ اس 20,000 روپے کے بدلے میں اس کو کچھ کپڑے دے دیے، مثال کے طور پہ کپڑے دے دیے، اس کپڑے کی مالیت تھی 3,000، فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ۔ اب شفیع اگر حق شفا کرے گا تو اس کو 20,000 روپے دینے پڑیں گے، تب یہ شفا کر کے مکان لے سکتا ہے، کپڑے نہیں دے سکتا، کپڑے یا کپڑوں کی قیمت دے کے یہ مکان نہیں لے سکتا، تو لہذا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جسے شفیع کو حق شفا سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفا، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ مشفوعہ زمین پر تعمیر اور باغ سے متعلقہ احکام و مسائل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا تَكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف رحمہ اللہ تعالی، وقال محمد رحمہ اللہ تعالی تَكْرَهُ وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي بِقَلْعِهِ وَإِنْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَبَنَى أَوْ غَرَسَ ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس وإذا انهدمت الدار أو احترقت بناؤها أو جف شجر البستان بغير عمل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ہیلا کرنا مکروہ نہیں ہے شفا کو ساقط کرنے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ اور جب مشتری نے مشفوعہ زمین پر تعمیر کر لی یا باغ اگا دیا، پھر فیصلہ کر دیا گیا اس زمین کا شفیع کے لیے شفا کی وجہ سے، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ لے لے اس زمین کو سمن کے بدلے میں، اور تعمیر اور اس کھجور کے باغ کو قیمت کے بدلے میں اکھڑے ہوئے، اور اگر چاہے تو وہ مجبور کر دے مشتری کو اس کے اکھاڑنے پر، اور اگر شفیع نے لی مشفوعہ زمین کو، پھر اس کے بعد وہاں پر تعمیر کر دی یا باغ اگا دیا، پھر اس میں کوئی مستحق نکل آیا تو وہ سمن کا رجوع کرے گا، اور وہ رجوع نہیں کرے گا تعمیر کا اور باغ کا۔ اور جب گھر منہدم ہو جائے یا جل جائے اس کی تعمیر، یا باغ کے درخت خشک ہو جائیں بغیر کسی کے عمل کے، تو شفیع کو اختیار ہے، چاہے تو وہ لے گا اس کو تمام سمن کے بدلے میں، چاہے تو وہ چھوڑ دے۔ اور جب مشتری نے توڑ دی تعمیر کو تو کہا جائے گا شفیع سے اگر تو چاہے تو خالی زمین لے لے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ لے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کچھ ایسی صورتیں پڑھی تھی جس میں حیلہ اختیار کر کے شفیع کو حق شفا سے محروم کیا گیا تھا۔ آیا یہ حیلہ اختیار کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ لیکن تفصیل اس طریقے سے ہے کہ ثبوت شفا سے پہلے حیلہ اختیار کیا گیا ہے یا پھر ثبوت شفا کے بعد حیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ اگر تو شفیع کا ثبوت شفا ہو چکا ہے، یعنی شفا کا حق اس کا ثابت ہو چکا ہے، پھر حیلہ اختیار کر کے اس کو شفا سے محروم کرنا یہ بالاتفاق مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر شفیع کا حق شفا بھی ثابت نہیں ہوا ہے، پھر کوئی ایسا حیلہ اختیار کیا جائے کہ اس کا حق شفا ثابت ہی نہ ہو، تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک شفیع کا حق شفا ثابت نہ ہو، حیلہ اختیار کر کے اس کو شفا سے محروم کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک جب شفیع کا حق ہی ثابت نہیں ہوا ہے تو ہم نے اس کے ثابت ہونے کے امکان کو ختم کیا ہے۔
हमने उसको उसके हक से महरूम नहीं किया, लिहाजा ये बिला कराहत जायज़ है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि शुफ़ा का सबूत इसलिए हुआ है कि शफ़ी का ज़रर दूर हो। अगर हीलों का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो फिर हक़ शुफ़ा का हुक्म ही ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हीला इख्तियार करके हक़ शुफ़ा से महरूम करना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं। फ़तवा इस मसले में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला के कौल के ऊपर है। खुलासा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हक़ शुफ़ा साबित होने के बाद अगर हीला इख्तियार करके उसको महरूम किया जा रहा है तब तो बिल-इत्तिफ़ाक़ मकरूह और नाजायज़ है, और हक़ शुफ़ा साबित होने से पहले अगर हीला इख्तियार करके उसको महरूम किया जा रहा है तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक जायज़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक नाजायज़ है। देखिए ये फरमा रहे हैं वला तकरहुल हीला, हीला करना मकरूह नहीं है। शुफ़ा को साकित करने में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मकरूह है। आगे देखें व इज़ा बनल मुश्तरी औ गरसा, मसला यहाँ पर यह है कि मुश्तरी ने बाई से ज़मीन खरीदी, फिर उसके बाद उसके ऊपर तामीर खड़ी कर ली, या इसी तरीके से ज़मीन खरीदी उसके ऊपर खजूर का बाग लगा दिया या कोई और उसके ऊपर बूटे उगा दिए, वो दरख्त बन गए। फिर उस ज़मीन के बारे में शफ़ी के लिए फ़ैसला हो गया, शफ़ी के हक़ में, कि शफ़ी हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करके उस ज़मीन को उसने वसूल कर लिया। तो अब इसके ऊपर वाली जो तामीर है, ये इसी तरीके से अगर उसने कोई दरख्त उगा दिए थे तो उसके बारे में क्या किया जाएगा। तो देखिए इसमें शफ़ी को दो बातों में से एक का इख्तियार होगा। उसमें से एक इख्तियार तो ये है कि वो ज़मीन तो लेगा जो ज़मीन की कीमत बनती होगी, जो ऊपर वाली तामीर है या इसी तरीके से दरख्त है, दोनों उखड़े हुए हों। यानी ज़मीन है तो जो ज़मीन का मलबा है वो चाहे तो वो मलबे की कीमत दे के वो तामीर ना उखाड़ने दे, वो तामीर समेत ही ज़मीन ले ले, या इसी तरीके से जो उखड़े हुए दरख्त हैं उसकी कीमत अदा कर दे मुश्तरी को और उस ज़मीन को उस दरख्त समेत ही ले ले। एक सूरत तो ये है। दूसरा उसको इख्तियार इस चीज़ का दिया जाएगा कि वो सिर्फ ज़मीन की कीमत दे के ज़मीन तो लेगा हक़ शुफ़ा की वजह से, और जो उसके ऊपर तामीर है वो तामीर नहीं लेना चाहता है तो वो मुश्तरी को कह देगा कि भाई आप अपनी तामीर यहाँ से उखाड़ कर ले जाएँ। या इसी तरीके से अगर दरख्त है वो नहीं लेना चाहता है तो वो मुश्तरी को कहेगा कि आप अपने दरख्त को यहाँ से उखाड़ लें। क्योंकि देखें जब मुश्तरी है, मुश्तरी ने शफ़ी की इजाज़त के बगैर उस ज़मीन के अंदर तसर्रुफ़ किया है, तो गोया कि उस ज़मीन के अंदर किसी दूसरे का हक़ था और साहिब हक़ ने उसको तसर्रुफ़ करने की इजाज़त नहीं दी थी, लिहाजा इस तसर्रुफ़ को तोड़ दिया जाएगा। और तसर्रुफ़ के तोड़ने का तरीका यही होगा कि मुश्तरी को कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपने जो तजावुज़ात कायम कर दिए हैं, इस तजावुज़ात को आप उखेड़ लें और आप शफ़ी को ज़मीन खाली करके सपुर्द करें। ये मसला है तरफ़ैन रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक, जबकि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला इस मसले से इख्तिलाफ़ करते हैं। इबारत देखें ज़रा, फरमा रहे हैं कि जब मुश्तरी ने तामीर कर दी उस मशफ़ूआ ज़मीन के ऊपर या उसके ऊपर कोई बाग उगा दिया, फिर उस ज़मीन के बारे में शफ़ी के लिए फ़ैसला हो गया शुफ़ा की वजह से, फ़हुव बिलख़ियारी, तो शफ़ी को इख्तियार है। दो बातों में से एक इख्तियार है, चाहे तो वो समन दे देगा और ज़मीन की समन तो उसने देनी ही देनी है, और जो तामीर और गरस यानी जो दरख्त हैं उसकी कीमत देगा मक़लूअैनी, उखड़े हुए। देखें एक तामीर है जो ज़मीन के ऊपर खड़ी है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जब उसको ज़मीन से उखाड़ दिया जाए वो तो मलबा है, उसकी कीमत कम होती है। तो इसने जो ऊपर लगी हुई तामीर है उसकी कीमत नहीं देगा, बल्कि जो उखड़ी हुई उसकी जो कीमत बनती होगी वो देगा। व शाअ, और अगर चाहे तो शफ़ी कल्लफ़ा, मजबूर कर दे, मुकल्लफ बना दे, मतलब मजबूर कर दे मुश्तरी को बिकल्इही, उसके उखेड़ देने का। व इन आख़ज़हा शफ़ीउ फ़बना गरसा, मसला यहाँ पर यह है कि एक ज़मीन फ़रोख्त हुई थी, शफ़ी ने उसके ऊपर हक़ शुफ़ा दायर कर दिया और उसका हक़ शुफ़ा साबित हो गया, वो ज़मीन अब मिल गई शफ़ी को। शफ़ी को जब ज़मीन मिल गई तो शफ़ी ने उसके ऊपर मकान बना लिया या उसने उसके ऊपर बाग लगा लिया। बाद में पता चला किसी ने दावा किया कि ये जो ज़मीन बाई ने फ़रोख्त की है ये ज़मीन बाई की है ही नहीं है, बल्कि ये ज़मीन मेरी है। काज़ी की अदालत में किसी ने दावा दायर कर दिया और काज़ी ने उस दावा दायर करने के हक़ में फ़ैसला कर दिया, यानी जो ज़मीन है उसका मुस्तहिक कोई दूसरा बंदा निकल आया, तो अब ज़मीन तो हो जाएगी मुस्तहिकी, और शफ़ी को ये कहा जाएगा कि जो आपने तामीर इसके ऊपर की है या आपने इसके ऊपर पौधे लगाए हैं उसको उखाड़ कर आप ले जाएँ। जो तामीर का या इसी तरीके से पौधे का उखेड़ने का जो नुकसान है वो शफ़ी को नहीं दिलवाया जाएगा, अलबत्ता जो शफ़ी ने ज़मीन की कीमत दी थी वो मिलेगी। शफ़ी ने अगर ज़मीन बाई से ली है तो ज़मीन की कीमत बाई से लेगा, और अगर शफ़ी ने ज़मीन मुश्तरी से ली है तो फिर ज़मीन की कीमत मुश्तरी से लेगा। लेकिन जो ऊपर तामीर हुई है या इसी तरीके से कोई पौधे वगैरह उसने उगाए थे, ये इसका नुकसान हो जाएगा। वही नाख़ज़हा शफ़ी, और अगर शफ़ी ने उस ज़मीन को लिया है फ़बना, फिर उसके ऊपर तामीर कर दी, औ गरसा, या उसके ऊपर बाग उगा दिया, सुम्मा सुहिक़त, फिर उस ज़मीन का कोई और मुस्तहिक निकल आया और उसके हक़ में फ़ैसला हो गया, रजअ बिस्समनी, तो जो शफ़ी है वो अपने समन का रुजू करेगा। अगर उसने समन दी थी बाई को, बाई से ज़मीन ली थी तो बाई से अपनी समन वापस ले लेगा। अगर उसने ज़मीन मुश्तरी से ली थी तो फिर मुश्तरी से अपनी समन वापस ले लेगा। वला यरजू बिकीमतिल बिनाई वल गर्सी, लेकिन जो उसने उसके ऊपर तामीर की है या उसके ऊपर उसने फूल बूटे वगैरह उगाए हैं वो नुकसान शफ़ी का होगा, इस नुकसान का रुजू वो किसी के ऊपर नहीं करेगा। वइदन हदमतिद दारु अव इख्तरकत बिनाउहा, मसला यहाँ पर यह है, शाहिद का एक मकान है 20 लाख का, ये मकान शाहिद ने जाहिद को फ़रोख्त किया जो कि मुश्तरी है। 20 लाख का जाहिद ने इस शाहिद से मकान को ख़रीद लिया,
اور یہ جو ناصر ہے یہ شفیع، اس نے حق شفع دائر کر دیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ زلزلہ آیا جس کی وجہ سے یہ جو مکان تھا مکان گر گیا، یہ اسی طریقے سے آگ لگ گئی اور یہ جو مکان کی تعمیر تھی تعمیر جل گئی۔ اب جو اس کی ویلیو رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے 5 لاکھ روپے۔ ظاہر ہے مکان تو نہیں، مکان تو گر چکا ہے۔ اب شفیع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شفیع اب 20 لاکھ دے گا یا 5 لاکھ دے گا، تو بتا رہے ہیں کہ شفیع اگر چاہے تو 20 لاکھ دے کر ہی لے لے، چاہے تو وہ حق شفع چھوڑ دے، کیونکہ دیکھیں زمین اصل ہوتی ہے اور اس کی جو تعمیر ہے یہ بمنزلہ وصف کے ہوتا ہے، اور وصف کے مقابلے میں الگ سے ثمن اور قیمت نہیں آتی ہے۔ لہذا زمین تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، آفت سماوی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، مشتری کا اپنا قصور بھی نہیں ہے، لہذا یہاں پہ شفیع چاہے گا تو 20 لاکھ دے کر لے، اگرچہ اس کی مارکیٹ ویلیو اور کرنٹ ویلیو 5 لاکھ، چاہے تو وہ حق شفع چھوڑ دے۔ لیکن اگر ہوا یہ تھا کہ مشتری نے خود یہ والا مکان توڑ دیا، مثال کے طور پہ مشتری نے یہ مکان لیا تھا شاہد سے 20 لاکھ کا، بعد میں اس مکان کو خود توڑ دیا، اب وہ رہ گیا ہے 5 لاکھ کا، مطلب جو اس کی زمین رہ گئی ہے خالی وہ رہ گئی ہے 5 لاکھ کی، اور بالفرض اس کے اوپر جو ملبہ ہے وہ ملبہ ہے 2 لاکھ کا۔ تو اب شفیع کو کیا حق ہوگا؟ دیکھیں اب چونکہ مشتری نے خود اس کی تعمیر توڑی ہے تو یہاں پر تعمیر وصف کے مقابلے میں بھی ثمن اور قیمت آئے گی۔ اب جو شفیع ہے اس کو 2 باتوں میں سے ایک اختیار ہوگا، چاہے تو جو خالی زمین ہے 5 لاکھ، یہ 5 لاکھ دے کے خالی زمین لے لے، اور چاہے تو حق شفع چھوڑ دے، لیکن جو اس کا ملبہ ہے نا 2 لاکھ کا، یہ نہیں ملے گا، ملبہ نہیں لے گا۔ اگر ملبہ لینا ہے تو اس کے لیے پھر مشتری سے الگ سے یہ سودا کرے گا۔ زیادہ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ، اور جب گھر منہدم ہو جائے، گر جائے، اب احترقت بناؤہا، یا جل جائے اس کی تعمیر، او جف، یا خشک ہو جائے شجر البستان، باغ کے شجر درخت، بغیر عمل عدن، بغیر کسی کے عمل کے، یعنی آفت سماوی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تھا، یا اسی طریقے سے بجلی گر گئی تھی، بگولا آ گیا تھا، آندھی آ گئی تھی، سیلاب آ گیا تھا، وغیرہ ذالک، تو شفیع کو اختیار ہوگا انشاء اخذہا، چاہے تو وہ ٹوٹل قیمت دے کر اس زمین کو لے لے، یعنی اس ملبے سمیت، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اور چاہے تو چھوڑ دے، وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ، اور اگر مشتری نے خود تعمیر توڑی ہے تو پھر شفیع سے کہا جائے گا اِن شِئْتَ فَخُذِ الْعَرْضَ، اگر تو چاہے تو تو خالی زمین لے لے، خالی زمین کی جو قیمت ہے وہ دے کے تو لے لے، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ، اور اگر چاہے تو حق شفع چھوڑ دے، وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کے لیے جائز نہیں اَن يَأْخُذَ النَّقْضَ، کہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو ملبہ ہے وہ لینا اس کے لیے جائز نہیں، اگر وہ اس نے لینا ہے تو پھر اس کے لیے مشتری سے الگ سے یہ سودا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 15 ہے، کتاب الشفع، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادھار قیمت پر شفع اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمَنِ ادَّعَىٰ أَرْضًا وَعَلَىٰ نَخْلِهَا ثَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا وَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتَهُ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنِ حَالٍ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ وَالْعَقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ وَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَوْ تَقَايَلَ فَلِلشَّفِيعِ شُفْعَةٌ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے زمین خریدی اور اس زمین پر کھجور کے درخت پر کھجوریں ہیں تو شفیع لے گا اس کے پھلوں سمیت، اور اگر مشتری نے وہ کھجوریں اتار لی تو شفیع ساقط کر دے گا اس کے حصے کے برابر، اور جب فیصلہ کر دیا جائے شفیع کے لیے گھر کا اور اس نے اس گھر کو نہ دیکھا ہو تو اس کو خیار رویت حاصل ہوگا، اگر وہ اس گھر میں کوئی عیب پائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس گھر کو واپس لوٹا دے، اگرچہ مشتری نے شرط لگائی ہو عیب سے بری ہونے کی، اور جب اس نے گھر کو خریدا ہو ادھار قیمت کے بدلے میں تو شفیع کو اختیار ہے، چاہے تو وہ گھر کو لے لے نقد قیمت کے بدلے میں، چاہے تو وہ صبر کرے یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے پھر وہ اس گھر کو لے لے، اور جب شرکاء نے زمین کو تقسیم کی آپس میں تو ان کے پڑوسی کے لیے شفع نہیں ہوگا تقسیم کی وجہ سے، اور جب کسی شخص نے کوئی گھر خریدا اور شفیع نے حق شفع سب چھوڑ دیا، پھر اس مشتری نے گھر کو واپس لوٹا دیا خیار رویت کی وجہ سے یا شرط کی وجہ سے یا عیب کی وجہ سے قضائے قاضی کے ساتھ، تو شفیع کے لیے حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اور اگر مشتری نے گھر کو لوٹایا ہو بغیر قاضی کے فیصلے کے یا انہوں نے بیع کا اکالہ کر لیا تو پھر شفیع کے لیے حق شفع حاصل ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، ماجد کا ایک باغ ہے کھجوروں کا، یا کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے، اب یہ باغ اس نے بیچا ہے 5 لاکھ کا، کس کو بیچا؟ زاہد مشتری کو۔ یہ جو 5 لاکھ کا باغ اس نے بیچا ہے، اس باغ کی اصل ویلیو بنتی ہے 4 لاکھ، 1 لاکھ جو ہے یہ اس کے اوپر کھجوروں کی قیمت ہے۔
اب شاہد نے اس باغ کے اوپر حق شفا کر دیا، تو شاہد کو حق شفا کی وجہ سے جب یہ باغ ملے گا تو یہ باغ کھجوروں سمیت ملے گا۔ لیکن اگر ہوا یہ تھا کہ مشتری نے یہ باغ خریدا تھا 5 لاکھ کا، اور جو اوپر والی 1 لاکھ کی کھجوریں تھی وہ کھجوریں اتار لیں، اب اس کے بعد اگر شاہد کے لیے شفا کا فیصلہ ہوتا ہے تو شاہد 5 لاکھ ادا نہیں کرے گا، بلکہ کھجوروں کے جو پیسے ہیں وہ مائنس کر کے 4 لاکھ مشتری کو دے کے یہ باغ لے گا۔ لیکن یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جس وقت بائیں نے جب باغ فروخت کیا تھا تو اس کے اوپر پہلے سے کھجوریں تھیں، لیکن اگر بائیں نے جب باغ فروخت کیا اس وقت اس کے اوپر کھجوریں نہیں تھیں، مشتری کے ملکیت میں آنے کے بعد کھجوریں آئی ہیں، تو پھر یہ جو کھجوروں کی قیمت ہے یہ مائنس نہیں کی جائے گی۔ فرما رہے ہیں ومن تارزن، ایک آدمی نے زمین خریدی، والا نخلھا، اور اس کے کھجور کے درخت پر ثمر پھل ہیں یعنی کھجوریں ہیں، اخذھا الشفیع، تو شفیع اس باغ کو لے گا بثمرھا، پھلوں سمیت، وان جدہ المشتری، جدہ یا جدو باب ضربہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، یہاں پر توڑنے کے معنی میں ہے، اور اگر مشتری نے پھل پہلے ہی توڑ لیا یعنی شفیع کو دینے سے پہلے پھل توڑ لیا، سقط عن الشفیع حصتہ، تو شفیع سے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا، یعنی جتنے اس کھجور کے یا اس پھل کے پیسے بنتے ہوں گے وہ اس ٹوٹل قیمت سے مائنس ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر تو صرف اتنی بات ذکر کی گئی ہے، تفصیل نہیں ہے، میں نے آپ کو تفصیل بھی بتا دی ہے کہ اگر اس کے اوپر کھجوریں آتی ہیں مشتری کی ملکیت میں آنے کے بعد تو پھر وہ حصہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جتنے کے اوپر ایکچوئل سودا ہوا ہے اتنے پیسے دے کر ہی اس شفیع کو وہ مکان لینا پڑے گا۔ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے بیع کے اندر مشتری کو خیار رویت اور خیار عیب ملتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو دیکھ کر اگر اس کو پسند نہ آئے تو وہ واپس کر سکتا ہے، یا دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب نظر آ جائے جس کی وجہ سے بھی وہ واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے۔ یہ دونوں اختیار شفیع کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ شفیع نے حق شفا کیا لیکن اس نے وہ مکان اندر سے نہیں دیکھا تھا، یہ اسی طریقے سے اس مکان کے اندر کوئی عیب نکل آیا جس کو اس کو بعد میں پتہ چلا جب اس کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، تو اب شفیع کو اختیار ہوگا، یہ خیار رویت کی وجہ سے وہ مکان واپس کر سکتا ہے، خیار عیب کی وجہ سے یہ مکان واپس کر سکتا ہے، اگرچہ مشتری یہ والی شرط ہی کیوں نہ لگا دے کہ مکان لینا ہے تو لو، میں اس میں ہر قسم کے عیب سے بری ہوں۔ مشتری کے بری ہونے کی شرط لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر شفیع کو وہ مکان پسند نہیں آتا ہے، یہ شفیع اس کے اندر کوئی عیب پاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس مکان کو رد کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ شفیع کے لیے جب فیصلہ ہو جائے گھر کا، ولم یکن رآہا، اور شفیع نے اس گھر کو نہ دیکھا ہو، فلہ خیار الرؤیہ، تو اس کو خیار رویت بھی حاصل ہوگا، دیکھ کر پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا ہے۔ فَإِن وَجَدَ، اور اگر پایا اس نے شفیع نے بہا اس گھر میں کوئی عیب، فلہ، تو شفیع کے لیے جائز ہے یردہا، اس گھر کو واپس لوٹا دے، وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي، اگرچہ مشتری نے شرط البراءۃ منہ، تمام تر عیبوں سے بری ہونے کی شرط ہی کیوں نہ لگائی ہو کہ میں اس کے تمام تر عیب سے بری ہوں، لیکن اس شرط لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کو واپس لوٹانا چاہے شفیع تو واپس لوٹا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ماجد کا مکان ہے جس کی قیمت ہے 10 لاکھ، ماجد نے یہ مکان مشتری کو دے دیا جو کہ زاہد ہے، اور یہاں پہ شاہد بھی ہے جو کہ شفیع ہے، اس مکان میں شاہد نے اس مکان میں حق شفا کر دیا، لیکن ماجد نے یہ مکان جو دیا ہے مشتری کو پیمنٹ کا 6 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ پیمنٹ آپ مجھے 6 مہینے بعد دے دیں۔ اب یہ جو شفیع نے جب حق شفا کیا اس مکان کے اوپر آیا، یہ جو مشتری سے مکان لے گا یہ مشتری کو بھی 6 مہینے بعد پیمنٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ شفیع کو اس چیز کا حق حاصل نہیں ہوگا، شفیع کو 2 باتوں میں سے ایک اختیار ہوگا، چاہے تو وہ 10 لاکھ کیش دے کے زاہد سے مکان وصول کر لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ صبر کرے، جب مدت پوری ہو جائے تو پھر 6 مہینے جب پورے ہو جائیں تو پھر وہ پیمنٹ دے کے مکان کے اوپر قبضہ کر لے، تو ان 2 باتوں میں سے ایک اختیار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے صبر کرنا ہے تو صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد یہ حق شفا کرے گا، جو طلب اس نے کرنی ہے، طلب محاسبت ہے، طلب اشہاد ہے، طلب خصومت ہے، وہ تو اس کو فی الفور کرنی پڑے گی، البتہ یہ ہے کہ مکان کے اوپر قبضہ اس کو فی الفور نہیں ملے گا، مکان کے اوپر قبضہ اس کو 6 مہینے بعد اگر یہ چاہے تو 6 مہینے بعد پیمنٹ دے کے مکان کے اوپر قبضہ لے سکتا ہے، اور اگر یہ حق شفا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 6 مہینے ادھار کا اختیار اس کو ملا تھا زاہد کو، یہ شاہد کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ اعتبار سے ہے، اعتماد سے ہے۔ ممکن ہے ماجد کو زاہد کے اوپر تو اعتبار تھا، اس نے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا، زاہد کو شاہد کے اوپر اعتبار نہ ہو، شاہد کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی نہ ہو، زاہد یہ سوچ رہا ہو کہ اگر میں نے اس کو ادھار دے دیا تو 6 مہینے بعد یہ مجھے پیمنٹ ہی نہ دے اور مکان کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہو جائے، میں کہاں پہ ذلیل ہوتا رہوں، لہذا اس کا تعلق اعتبار اور اعتماد کے ساتھ ہے۔ اگر زاہد کو شاہد کے اوپر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے تو اس کو سہولت نہ دے ادھار کی، اس کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِذَا ابْتَاعَ، اور جب خریدا مشتری نے بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، ادھار ثمن کے بدلے میں، تو شفیع کو اختیار ہوگا انشاء اخذھا، چاہے تو اس مکان کو لے لے بِثَمَنِ حال، فی الحال ثمن کے ساتھ، مطلب یہ کہ نقد کیش، وہ انشاء صبر، چاہے تو صبر کرے
یعنی اس کے اوپر قبضہ نہ لے، اگرچہ طلب ساری کر دے گا، حق شفا دائر کر دے گا، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے، ختم ہو جائے، ثم یاخذھا، پھر اس مکان کو لے لے، یعنی پیمنٹ دے اور پھر مکان وصول کر لے۔ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ وَالْعَقَارَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک زمین ہے وہ کئی شرکاء کے درمیان مشترک ہے، مثال کے طور پہ 10 مرلے زمین ہے اور وہ 5 شرکاء کی مشترکہ زمین ہے۔ اب یہ شرکاء اپنی زمین تقسیم کر لیتے ہیں، 2 مرلے کر لیتے ہیں، تو کیا تقسیم کرنے کی وجہ سے حق شفا حاصل ہوگا پڑوسی کو؟ تو بتا رہے ہیں کہ تقسیم کرنے کی وجہ سے حق شفا حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو حق شفا حاصل ہوتا ہے وہ فروخت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں پر مبادلۃ المال بالمال پایا جاتا ہے، اور تقسیم کرنا یہ فروخت کرنا نہیں ہے، یہ صرف حصے جدا کرنا ہے، صرف حصے جدا کرنے سے شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ جب شرکاء نے عقار زمین تقسیم کر لی، مشترکہ زمین تھی تقسیم کر لی، فلا شفعۃ لجارہم، تو جو ان کا پڑوسی ہے اس کو پڑوس ہونے کی وجہ سے حق شفا حاصل نہیں ہوگا، بالقسمتی تقسیم کی وجہ سے، کہ بھی تقسیم ہوئی ہے تو میں شفا کر دوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مبادلۃ المال بالمال نہیں پایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ شُفَعًا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مشتری نے گھر خریدا، اس وقت شفیع نے شفا لینے سے انکار کر دیا، یعنی جو اس کا حق شفا تھا اس نے اس کو سپرد کر دیا، اس نے اس کو ختم کر دیا، اب اس کا حق شفا باطل ہو چکا ہے۔ اب مشتری نے اس گھر کو دوبارہ واپس لوٹا دیا، خیر رویت کی وجہ سے واپس لوٹا دیا، یا خیر شرط کی وجہ سے واپس لوٹا دیا، یا کسی عیب کے پائے جانے کی وجہ سے اس نے اس مکان کو واپس لوٹا دیا۔ اب مکان دوبارہ چلا گیا ہے بائی کے پاس، لیکن یہ جو واپس لوٹایا ہے مشتری نے مکان کو بائی کو، یہ لوٹایا ہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے۔ تو ان تینوں صورتوں میں کسی صورت میں مکان بائی کے پاس آیا، یعنی خیر رویت کی وجہ سے، خیر شرط کی وجہ سے، خیر عیب کی وجہ سے قضائے قاضی کے ساتھ آیا ہے، تو جب وہ دوبارہ مکان بائی کے پاس آ گیا تو اب شفیع نے حق شفا دوبارہ دعویٰ کر دیا، یعنی یہ جو واپس کیا گیا ہے مکان قضائے قاضی کی وجہ سے، اس کو شفیع نے بے کا درجہ دے کے اگر شفا طلب کرتا ہے تو پھر اس شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا یا شفا حاصل نہیں ہوگا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قضائے قاضی سے جو مکان واپس ہو رہا ہے بائی کو، یہ کوئی بے جدید نہیں ہے۔ اگر تو بے جدید ہوتی تب تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی شفیع کو حق شفا حاصل ہے، بلکہ یہ تو پہلی بے کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جب کوئی نئی بے نہیں ہو رہی ہے، پہلی بے کو ختم کیا جا رہا ہے، شفا تو ہوتا ہے بے کے ہونے کی وجہ سے، نہ کہ بے کے ختم کرنے کی وجہ سے، لہذا یہاں پر شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَارًا، جب مشتری نے کوئی گھر خریدا، فَسَلَّمَ، سپرد کر دیا شفیع نے شفا، یعنی حق شفا چھوڑ دیا، ثم رَدَّهَا، پھر رد کر دیا مشتری نے، یہ جو رد ہے نا اس کا فائلہ مشتری نے اس گھر کو واپس لوٹا دیا خیر رویت کی وجہ سے، خیر شرط کی وجہ سے، یا خیر عیب کی وجہ سے قضائے قاضی کے ساتھ، فلا شفعۃ للشفیع، تو اب یہاں پہ شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بے جدید نہیں ہے، بلکہ پہلی بے ہی ختم کی جا رہی ہے، اور بے کے ختم کرنے پر شفا نہیں ہوتا، بے کے کرنے پر شفا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی مسئلہ کے اندر، یعنی جب مشتری نے گھر خریدا تھا، شفیع نے حق شفا چھوڑ دیا، پھر مشتری نے خیر رویت کی وجہ سے یا خیر شرط کی وجہ سے، خیر عیب کی وجہ سے مشتری نے گھر واپس کر دیا ہے، لیکن قضائے قاضی نہیں ہے، آپس میں دونوں نے باہمی رضامندی سے واپس کر دیا ہے، یا دونوں نے اکالہ کر لیا ہے۔ اکالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بے کو ختم کرنا، یعنی بائی اور مشتری نے کوئی بے کی ہو، وہ اس بے کو ختم کر دے، بائی جو ہے وہ اپنی مبیع پر قبضہ کر لے، مشتری اپنے ثمن کے اوپر قبضہ کر لے، اس کو اکالہ کہا جاتا ہے۔ اور اکالہ کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ وہ آپس کے اندر تو اس کو بے کو ختم شمار کیا جاتا ہے، لیکن تیسرے شخص کے حق میں وہ بے جدید ہوتی ہے۔ تو لہذا جب یہ تیسرے شخص کے حق میں بے جدید ہے، اور تیسرا شخص یہاں پر شفیع ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر بے جدید ہوتی ہے، جہاں پر بے ہوتی ہے، بے کے ہونے کی وجہ سے شفیع کو حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر قضائے قاضی نہیں ہے اور مشتری وہ مکان بائے کو واپس کر دیتا ہے خیر رویت کی وجہ سے، خیر عیب کی وجہ سے، خیر شرط کی وجہ سے، تو دیکھیں یہاں پہ دونوں کی رضامندی ہے، دونوں عاقل بالغ ہیں، دونوں کی اپنی ذات کے اوپر ولایت حاصل ہے، لہذا دونوں کے حق میں تو یہ بے فسخ ہے، لیکن تیسرے شخص کے حق میں یہ بے جدید ہے، لہذا شفیع کو نئے سرے سے حق شفا حاصل ہوگا۔ دوبارہ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وَإِن رَدَّهَا، اور اگر مشتری نے واپس لوٹایا ہو اس زمین کو، بغیر قضائے قاضی، بغیر قضائے قاضی کے، زمین نہیں بلکہ گھر کی بات ہے، زمین ہو تب بھی یہی ہے، اگر اس مشتری نے واپس لوٹایا ہو بغیر قضائے قاضی کے، او تقایلا، یا دونوں نے اکالہ کر لیا ہو، فَلِلشَّفِيعِ شُفْعَةٌ، تو پھر شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہاں پر کتاب الشفا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الشرکہ شروع کریں گے۔